جی جناب. اچھا، غلام فرید حقانی جی صاحب آ گئے ہیں، تشریف لے ہیں. اچھا اللہ یاری صاحب، میں ذرا اپنے دوسرے فون سے کنیکٹ ہوئی ہے، بالکل ہی 2% رہ گیا، بند ہونے لگا. میں 1 منٹ میں اوکے واپس آیا دوسرے فون سے اوکے کنیکٹ ہو. کوئی بات نہیں، آپ ٹھیک تشریف لیں. جی مفتی صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ السلام علیکم. خیریت ہے آپ؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا وعلیکم، احسان ہے، کیا حال تھینک ہے؟ یو سر. خیریت سے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا آپ احسان. کی طرف، جی ہاں تراویح کا جو مناظرہ، یہ آپ کی طرف سے بار بار چیلنج آ رہا تھا کہ ہاں تراویح پہ مناظرہ کریں، صحیح ہے. ورنہ تراویح کا جو آپ سے گفت اور تیار ورنہ ہیں یہ آپ؟ نہیں. میں بات کر رہا ہوں، بات سن لیجئے. ہاں آپ نے اپنے آپ کو دائرہ اسلام میں داخل کیا ہے نہیں، لیکن اس کے باوجود میں چلیں آپ. آپ سے یہ تفریح جو فری اور مسائل ہیں نہیں، پر آپ دیکھیں، آپ اگر وہ استغاثہ پہ مزید گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو ہم بالکل آپ کو ویلکم کرتے ہیں، تاکہ آپ کی طبیعت ایک دفعہ پھر صاف کیا جائے. صحیح ہے. ٹھیک اور پتہ درست ہے، یہ لیکن چلے. اور بھائی اور توحید میں، استغاثہ توحید کی پہ، توحید صرف استغاثہ است... نہیں ہے. دیکھیں تو استغاثہ پہ آپ اگر گفتگو کرنا ہے، دیکھیں توحید میں ہمارے نزدیک آپ مشرک ہیں. اس کے میں آپ کو وجوہات بتاتا ہوں، پھر آپ دفاع کر لینا. ہوں، پہلی بات یہ ہے کہ آپ اللہ کے رؤیت کے قائل ہیں، اور رؤیت جسمانیت کے بغیر ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور آپ کے ائمہ نے رؤیت پہ تصریح کی ہے، اور آپ کے ائمہ نے یہ کہ وہ پیر اپنا بھی جہنم میں ڈال دے گا، عذاب بھی انہوں نے تصریح کیا. وہ اور قرآن کے متعلق اس کے جو آیات ہیں، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہم ناظرہ، ان کے آیات کے متعلق آپ کا جو عقیدہ ہے یہ سراسر جسمانیت ہے، اور یہ شرک ثابت کر، اس سے آپ کا شرک ثابت ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ کے نزدیک آپ کا جو عقیدہ ہے جبر میں، خلق افعال میں، خلق افعال آپ کو پتہ نہیں آتا، جی کوئی مطالعہ ہے نہیں ہے. خلق افعال کے جی متعلق آپ کا عقیدہ بالکل کفری ہے، کہ دنیا میں آپ کا مذہب اتنا باطل ہے، اتنا باطل ہے کہ دنیا میں جتنی بری باتیں ہیں اس سب کا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. جس کا اگر کوئی لواط ہو رہا ہے، زنا ہو رہا ہے، کوئی قتل ہو رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا فاعل ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ان کا آپ کا عقیدہ بالکل یہاں پہ باطل ہے، اور آپ جبر کے قائل ہیں. اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے اللہ کی عدالت، الوہیت، ارسال کتب و ارسال رسول و انزال کتب سب باطل ہو جاتا ہے، اور قیامت بھی باطل ہو جائے، حساب کتاب سب باطل. جب اللہ یہ خود ہم سے شرک کرا رہا ہے، گناہ کروا رہا ہے، شراب پلوا رہا ہے، وہ یہ سب اس کے افعال ہیں، تو پھر عذاب کس بات کا؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ جو ہے نا، آپ شرک کی جب بات کر رہے ہیں، آپ خود مشرکین کے دائرے میں ہیں اور مومنین کے دائرے میں نہیں ہیں. اور یہ باتیں جو میں عرض کر رہا ہوں یہ آپ کے عقائد میں، مسلمات میں سے. ٹھیک ہے نا؟ استغاثہ پہ گفتگو کرنا چاہے، استغاثہ پہ میں تیار ہوں. ان دو دوسرے جو موضوع ہیں، رؤیت پر، رؤیت سے جسمانیت لازم آتا ہے، اور اس کے علاوہ خلق افعال پر گفتگو کرنا چاہیں، اس پہ بھی میں حاضر ہوں. اور اس کے بعد تراویح پر یا اس سے پہلے تراویح پر بھی میں حاضر ہوں. اب لیکن میرا جو اندازہ ہے نا، ان مسائل میں آپ کا کوئی مطالعہ ہے نہیں. وہ ابھی مولوی آیا تھا نا، یبایعونک کا کہہ رہا تھا، اس کا ضمیر مستتر ہے، آپ کا وہی لیول ہے مجھے لگتا ہے. تو یہ باتیں جی ذرا آپ کی سطح سے اوپر ہیں. یہ اس کے لیے بات سن لیجئے، کوئی زیادہ خبیر آدمی کی ضرورت ہے. تو بات میں سن آپ کے لیجئے. ساتھ بعد میں لوگ کہیں گے کہ آپ نے بچے کو مارا ہے، بچے کو آپ نے وہاں، بچے کو آپ نے بے اللہ عزت یاری کیا. صاحب، آپ کو میں نے جو دو دفعہ اللہ کے فضل سے دلائل کے میدان میں ایسا بچاڑا ہے کہ ابھی آپ کوئی طریقہ بہانہ تلاش کر رہے ہو کہ جو آپ کو شکست ہوئی ہے نا، وہ شرک کے موضوع پہ، وہ آپ سن لیجئے، درمیان میں وہ بات نہ آپ کی غلط کیجئے. فہمی ہے، وہ آپ کو ایسے ہی ہے، سن وہ تو شرک لیجئے وہ نا، شکست ہو گئی جی، سن ہاں تو لیجئے. شکست ہو گئی. آپ میرے یوٹیوب چینل آ جائے، نیچے جو کمنٹس ہیں لوگوں کو پڑھ لیجئے کہ جس طرح میں نے آپ کو گردن سے پکڑا تھا نا، آخر میں آپ نے وہ مجھے باہر کیا، مناظرے سے مجھے باہر کیا. کامنٹس میں وہ لوگ کامنٹ میں بات یہ تو ہوتا سن ہے، لیجئے. ابھی بہت سارے لوگ ہوتے آپ ہیں نے آپ وہ نے سننے بغیر آپ ہی نے کامنٹ کر لیتے ہیں نا، ان کو پتہ رویت بھی نہیں ہوتا باری کہ بات تعالیٰ کیا کے ہوئی. بارے میں بات کی کہ آپ لوگ رویت باری تعالیٰ کے وہ اقراری ہے. یہ تو قرآن پاک کے صریح آیتوں سے ثابت ہے. وجوہ یومئذ، جو خود آپ نے آیت پڑھی، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، یہ قرآن پاک کے صریح آیات سے ثابت ہے. اور یہ ممکن ہے، رویت باری تعالی محال نہیں، ممکن ہے. دوسری آپ نے کہا تو کہ آپ جسم ہے تو لوگ ممکن ہے اللہ نا. کے خالق کے بارے میں تمہارا عقیدہ شرکیہ. میں نے اس کا جواب دیا تھا پہلے مناظرے میں کہ خلق کا مطلب ہے کہ انسان اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے کوئی ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالی خلق کرتا ہے، طاقت دیتا ہے، توفیق دیتا ہے. اس کا جواب دیا تھا. لیکن آپ نے شرک کے موضوع پہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے
कौन कौन सी चीजें, वो कौन कौन से मुआजिजे हैं हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के कि हम उस मुआजिजे के मुताबिक उनसे कुछ क्या चीज मांगे, और इसका जवाब नहीं दिया था। और इसका नहीं दिया था कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से अगर हम कोई सवाल मांगे तो जो आपका इमाम आखिर ज़मान गार में छुपा है वो नाराज तो नहीं होगा, बाकी 14 मासूमीन वो नाराज तो नहीं होंगे, बाकी तमाम अंबिया किराम हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु या किसी इमाम से हम मांगे, बाकी अंबिया किराम वो तो कहेंगे कि हमसे क्यों नहीं मांगते, हमारे मौजूज़े है, ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों में मौजूद है, तो हम ईसा अलैहिस्सलाम से मांग सकते हैं कि मुझे शिफा दे या मेरे मुर्दे को जिंदा करे। ईसा अलैहिस्सलाम का मौजूज़ा है कि मुर्दों को जिंदा करते थे। जी जी। तो ये कह रहे हैं कि हमने जवाब दिया कि रोयत का हमने जवाब दिया। अल्लाह यारी हाँ, नजर जवाब नहीं दिया। आ रहा है, कहाँ भाग गया? अभी मैं उस भाई को लेकर हूँ, एक मिनट में। अल्लाह यारी कहाँ भाग गया? अभी आज लेकर आते हैं भाई, एक मिनट। अली भाई दूसरे आईडी के साथ मेरे ख्याल में तशरीफ लाए। एक मिनट अली भाई आना चाहते हैं। आपको ऐसा छोड़ दिया अल्लाह के फजल से कि पिछले हफ्ते आप मुनाजरे के लिए हाजिर नहीं हुए, आपका शिर्क लोगों को दिखाया। शिर्क को कुरान से सरीह आयात से सरीह आयात में आप इधर उधर तावील करते हैं। एक मिनट, तो आप देखें, ये कहते हैं कि मैं पहले, आप सुन लो ना, आप सुन ले, मैं अभी अली भाई को एक मिनट में लाता हूँ, एक मिनट में अली भाई को लाता हूँ। आप सुन, आप कह रहे हैं कि मैं पिछले हफ्ते इसलिए नहीं आया कि आपकी वजह से। ये आपकी निहायत ही बहुत ही जी बिल्कुल बिल्कुल। हम तो आपको देखकर खुश होते हैं। अपने जख्म चाट रहे थे, आप अपने जख्म चाट रहे थे। ओके ओके ओके, आपको इल्म थोड़ा अफाका हुआ है, मेरे थोड़ा अफाका हुआ है। देखें मेरे यहाँ पे कुछ बातें थी, मैं उसकी वजह से कुछ मसरूफियात थी, कुछ बातें होती हैं, इंसान एक वजह यही था कि मैंने आपको खामोश हो जाओ प्लीज, खामोश हो जाओ यार। अगर होता तो मैं अभी आपको ना लेता ना, अभी ना लेता आपको। तो ये आपकी गलत बातें हैं, और आपको नहीं चाहिए किस तरह अखबार बिलगैब कर दें कि मैं इसलिए नहीं आया, क्योंकि आपको तो पता नहीं, आप तो पाकिस्तान में रहते हैं, आप मेरे हालात को नहीं जानते कि अगर आदमी के अपने ज़ाती ज़िंदगी में कुछ बातें हो सकती हैं किसकी वजह से, घरेलू बातें या कोई और वजह, कि वो या टेक्निकल प्रॉब्लम हो कि वो एक दिन प्रोग्राम ना कर सके। तो ये बात है। आपने कहा कि जो ही उम्मीद नादर, आपने उसका जवाब दे दिया, आपने बिल्कुल उस पर बात ही नहीं किया ना। हमारा अर्ज यह है कि एक तरफ से तुम कहते हो कि अल्लाह ताला लामकान है, दूसरी तरफ से कहते हो अल्लाह ताला जिस्म नहीं है, तीसरी तरफ से कहते हो वो आंख से नजर आता है, आंख से नजर आता है। तो ये बातें जो आंख से, जो ये इस बात में बड़ा तजाद है। ओके, ये इस अगर आंख से नजर आता है तो फिर वो लामकान नहीं है, फिर वो जिस्म है, और वो फिर खालिक कौन नहीं है, वो फिर खुद मखलूक है और खुद हादिस है। इस बात के मुश्किलात को फ़ख्र राज़ी ने अपनी किताब अल-अर्बाईन फ़ी उसूल-उद्दीन में इसी बात को जिक्र करता है, रोयत के मसले पर, और इश्कालात जिक्र करता है, और खुद आपका एक इमामुल अइम्मा। अच्छा, आप रोयत तो बात करना चाहते हैं? सुन लो ना प्लीज, रोयत की मौजू पे बात करना चाहते हैं? सुन लो शेख साहब, सुन लो। कहता है मैं इन इश्कालात के हल से आजिज हूं। आप अब सुन लो ना शेख साहब, नहीं, आपकी मिसाल, आप किसी एक मौजू पे बात करें ताकि हम इस पे बात करें। आप कभी एक मौजू शेख साहब, अब सुन लो ना, अब सुन लो। आपकी मिसाल मुर्ख की है, मुर्ख की जो थोड़ा सा, मुर्ख की जो दुम है ना, थोड़ा सा बदतमीजी छोड़ दो, मेरी बातें सुन लो ना। आपने जो बात किया ना, मैंने आपकी बात एक मौजू पे हौसले से सुनिए। या शिर्क, ये जो शिर्क में पड़े हो, ये शिर्क है ना, ये शिर्क है। आप सुन लो ना प्लीज, तरावी पे वो कर रहे थे। अब सुन लो शेख साहब, अब आपने जो बातें की है ना कि मैंने आपको शिकस्त दी है, लोगों ने कमेंट किया, उसका जवाब सुन लो। देखिए इस मसले पे हज़रत अली रज़ी अल्लाह का जवाब दो। अब सुन लो, हम कौन कौन सी चीजें मांगे। सही है, सही। अब सुनेंगे तो जवाब देंगे ना। सवाल तो ये है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हम कौन सी चीजें मांगे, बाकी औलिया किराम जो है, आप सुन ले शेख साहब, वो नाराज नहीं होंगे। और कुरान की आयत पेश कीजिए कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह, सुन ले भाई, आप सवाल आपके समझ गए। अब मेरी बारी है ना, मेरी बात आपने और भी बातें की है ना, पेश की थी आपने 2 मुनाजिरों में। ओ भाई सुन ले, बात करने दें, फिर बात खत्म हुई है तो जवाब नहीं दिया। आयत पेश की हम मांग सकते हैं शिर्क क्या, वो कौन सी आयत? अब सुन ले भाई साहब, अब सुन ले, मैं जवाब दे दूंगा। आपने एक सवाल नहीं, कई बातें की हैं, ये आपके सवालात गुफ्तगू में एक का हिस्सा है। अब सुन ले, तो मैं नहीं समझता कि आप रोयत के मसले पे आप उस इल्मी लेवल पे हैं, आपका मुताला हो कि उस पर गुफ्तगू कर सके। आपको पता ही नहीं है कि इस मसला क्या, इसमें क्या इश्कालात पेश आती हैं। तो आप अगर आपके फिरके का कोई, अगर आप गुफ्तगू करना चाहें, आप सुन लो प्लीज। रोयत का खालिक कौन है? रोयत का खालिक कौन है?
اب سن لو پلیز، رویت کا خالق کون ہے وہ الگ اس کا جواب دو کہ رویت کا خالق کون ہے. اگر امکان ہے، اگر یہ مسئلہ ممکن ہے رویت، تو آپ اسے کیوں منکر ہے؟ یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے، شیعوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن کے منکر ہے. اب سن لو بھائی، رویت اب کا سن لو، خالق تو اللہ ہے. رویت اللہ فعل نے فرمایا انسان کہ میں ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے تو نظر آنکھ آئے گا. بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے رویت آنکھ بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے رویت کا خالق کون ہے؟ رویت آنکھ اب میں جو سمجھ گیا رویت بھائی، اللہ سمجھ تعالیٰ گیا، سمجھ گیا نا بھائی. آپ کو ایک دفعہ ضرورت نہیں ہے کہ 5 دفعہ اپنے سوال تکرار کریں. دیکھیں آپ کو ان باتوں، آپ کے لیول سے یہ باتیں اوپر ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے. آپ کو جواب آتا نہیں آپ کے لیول سے. اب سن لو نا رویت کا پلیز. خالق کون ہے؟ آپ کا اب عقیدہ سمجھ خراب گیا ہے. بھائی، اللہ آپ تعالیٰ- سمجھ گیا. اب سن اللہ لو نا تعالیٰ کو خالق بھائی، اس کو مانتے میوٹ کر دیں، آپ کا اس عقیدہ آدمی کو خراب. اب میوٹ کریں. میں اب آپ کو اب ابھی ایک تک دفعہ آپ گفتگو شرک میں سے کرو. نکلی نہیں ہے. اوکے اب دیکھو، اب تم گفتگو کرو گے بیچ میں تو میں آپ سے گفتگو نہیں کروں گا بھائی، میں خود بات کروں گا. رؤیت کا خالق کون ہے؟ دیکھیں، رؤیت آپ کے نزدیک رؤیت یعنی دیکھنا، یہ کس کا فعل ہے؟ اس کی نہ صرف رؤیت زنا کا بھی، لواط کا بھی، شراب پی، اس سب کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے. آپ کے نزدیک ان سب کا نہ صرف خالق، ان کا خالق کا مطلب ہی فاعل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کا عقیدہ بڑا کفریہ ہے. اگر رؤیت سے مراد آنکھ لیتے ہیں تو آنکھ کا خالق اللہ تعالیٰ ہے. اگر رؤیت سے مراد یہ لیتے ہیں کہ دیکھنے کی طاقت، یہ اللہ تعالیٰ ہے. ایک دفعہ انسان اگر دیکھتا ہے تو یہ خلق اعیان نہیں ہے، یہ خلق تقدیر ہے. یعنی خلق تقدیر سے مراد یہ کیا ہے؟ یعنی ایک چیز کا جگہ بدلنا دوسری جگہ کے ساتھ. ایک منٹ بھائی کہ میں ٹک ٹاک ہمارا کٹ گیا ہے، ٹک ٹاک کو میں صحیح کروں. تو یہ رؤیت کا خالق کون ہے؟ رؤیت کا خالق، جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ہمیں دی ہیں، آلات ہمیں دی ہیں، لیکن دیکھنا ہمارا کام ہے. دیکھنا اللہ تعالیٰ کا فعل نہیں ہے. جیسے دوسرا مثلا کوئی شخص زنا کرتا ہے یا نماز پڑھتا ہے، اس کا فاعل وہ خود ہے، اللہ تعالیٰ نہیں. لیکن آپ کے مذہب میں اس کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ ایک نہایت ہی شرک ہے. اچھا، پھر آپ نے کہا، پھر آپ سے بات ہوئی کہ آپ نے کہا کہ آپ نے کہا میں نے جبر کا جواب دے دیا. بالکل آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ اشکالات کون سے ہیں، کیسا کفر نازل آتا ہے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ ہم ہی سے گناہ کرواتا ہے اور پھر ہمیں ہی سے حساب لیتا ہے، تو اس سے کون سا کفر لازم آتا ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں یہ نہیں ہے، انسان خود اپنے اعمال سے یہ آپ کا عقیدہ غلط ہے. آپ کو اپنی کتابوں کا نہیں معلوم. پھر آپ کو نہ ماتوریدیہ کا پتہ ہے، نہ اشاعرہ کا پتہ ہے، اور نہ اہل حدیث کا عقیدہ پتہ ہے. کیونکہ یہ جتنے فرقے ہیں، اشاعرہ، ماتوریدیہ، اہل حدیث، یہ سب کے سب یہ جبریاں، یہ سب کے سب یہ سب افعال کو اللہ تعالیٰ اس کا خالق سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کا فاعل اللہ تعالیٰ کو سمجھتے ہیں. تو یہ آپ کا بری طرح سے شرک ہے. آپ کا دیکھیں، آپ کہتے ہیں اس پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو اس مسئلے پہ کوئی آپ کو کچھ آتا بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ اس گلی سے گزرے بھی نہیں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام سے ہم کیا کچھ مانگ سکتے ہیں، جو بھی چیز جو ہے وہ حلال ہے، حرام چیز نہیں مانگ سکتے. حلال چیز آپ اس سے طلب کر سکتے ہیں، ہم وہ دے دیں یا نہ دیں الگ بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر آپ کا یہ سوال نہایت احمقانہ ہے کہ ہم وہ ناراض ہو جائیں گے اگر ہم امیر المومنین علیہ السلام سے مانگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں گے. یہ کوئی دلیل تو ہونی چاہیے نا کہ اگر ہم امیر المومنین علیہ السلام سے طلب کریں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا یا فلان شخص ناراض. یہ کہاں سے آپ نے یہ نکال دیا؟ کہاں نکال دیا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی علیہ السلام کے بھائی ہیں، ان کا دروازہ ایک ہے، ان کا عطا ایک ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ جیسا ہے کہ مثلا آپ ایک بڑے ہاسپٹل میں چلے جائیں نا، وہاں پہ 10 ڈاکٹر ہیں، ایک اسپیشلسٹ ہے، اس کے نیچے بھی ڈاکٹر کام کر رہے ہیں. اگر ایک ڈاکٹر نے آپ کے علاج کی تو دوسرا وہ بڑا جو ڈاکٹر ہے وہ ناراض ہوگا، اس ڈاکٹر کا ہیڈ ڈپارٹمنٹ ناراض ہوگا. اس طرح نہیں ہے، اس طرح نہیں کہ وہ ناراض ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، انسانوں میں یہ چیز ہو سکتا ہے کہ اگر آپس میں رقابت ہے، دشمنی ہے تو ناراضگی ہے، لیکن وہاں پہ آپ تو نبی کو معصوم بھی نہیں مانتے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے ائمہ نے لکھا اپنی کتابوں میں کہ بعثت سے پہلے کافر تھے، نستجیر باللہ، اور جو ان کو مسلمان سمجھتے ہیں بعثت سے پہلے ان کو صغائر اور کبائر سے وہ معصوم تو نہیں سمجھتے. کہتے ہیں صغائر ان سے صغائر پہ وہ اقرار کر سکتے ہیں اور کبائر پہ وہ اقرار نہیں کرتے، یعنی کبائر پہ وہ ثابت قدم، لیکن کبائر بھی ان سے ثابت ہو سکتا ہے کہ نبی شراب پی لیں، مثلا ایک دفعہ شراب پی لیں یا ترک نماز کر دیں یا فلان کر دیں. نبوت کے بعد بھی صغائر و کبائر سے بھی آپ ان کو معصوم نہیں سمجھتے. تو جب نبی آپ کے پاس معصوم نہیں ہے تو لازمی بات ہے اس کو غصہ آ سکتا ہے کہ آپ نے علی علیہ السلام کی کیوں تعظیم کی، آپ نے حسین علیہ السلام کی کیوں تعظیم کی. لیکن ہمارے ہاں 12 ائمہ علیہ السلام سب معصوم ہیں، ان میں حسادت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ناراض ہو ہی نہیں سکتے. اچھا، اب جہاں تک استغاثہ کی بات ہے تو آپ کہتے ہیں کہ
آپ کہتے ہیں کہ آپ کیا ہیں؟ آپ دیوبندی ہیں. یا سبحان اللہ. آپ کے اپنے کتب ہیں. او شیخ صاحب میں اس کو لے کے ہوں 1 منٹ. ہے نا یہ تو شیخ صاحب ہے. اب آپ کی مرضی. آپ دیکھیں شیخ صاحب، آپ استغاثہ پہ گفتگو کرنا چاہیں میں تیار ہوں. آپ تراویح پہ گفتگو کرنا چاہیں تیار ہوں. آپ رؤیت پہ گفتگو کرنا چاہیں تیار ہیں. جبر و اختیار پہ اور خلق افعال پہ گفتگو کرنا چاہیں تیار ہوں. لیکن میں نہیں سمجھتا رؤیت پہ خلق افعال پہ آپ کا کوئی مطالعہ ہے، آپ کوئی اہلیت رکھتے ہیں. جی حقانی صاحب اب آپ اچھا مجھے الیاری صاحب میں رؤیت باری تعالیٰ پہ آپ سے بات کروں گا، لیکن پہلے ایک سوال کا جواب دے. اعیان اور اعراض میں اس کے درمیان علت مشترک کون ہے؟ وہ علت آپ نے بتانا ہے. اعیان اور اعراض میں علت مشترک کیا ہے؟ وہ علت مشترک آپ نے بتانا ہے. نمبر 2، آپ سے میں نے پوچھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یا کسی اور امام سے معصومین سے اللہ کے علاوہ ما فوق الاسباب مانگنا، آپ نے کہا کہ یہ جائز ہے. تو میں نے کہا کوئی ایک آیت، 2 مناظرے ہو چکے، کوئی قرآن کی ایک آیت آپ نے پیش کی، اس کا نہ آیت پیش کی نہ جواب دیا. دوسرا، میں نے آپ سے پوچھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مانگنا افضل ہے، ثواب زیادہ ہے، یا امام آخر زمان سے ثواب زیادہ ہے، یا اللہ سے مانگنا زیادہ ثواب کا کام ہے؟ اللہ کے علاوہ جو آپ نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے کہ یہ بھی دیتا ہے، یہ آپس میں ناراض تو نہیں ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے؟ شیخ صاحب بات سنو. شیخ صاحب میں آپ کے سوال کا جواب یہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا شیخ معجزہ صاحب قرآن میں ہے کہ انہوں نے شیخ مردوں صاحب کو زندہ کیا. تو آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام شیخ صاحب اس طرح نہیں ہوتا. آپ 3-4 سوال کریں. دیکھیں شیخ ہم کہہ سکتے ہیں کہ میرے والدین کو زندہ کرو. شیخ صاحب آپ 3-4 سوال نہیں کر سکتے کہ آپ کہہ دو اعیان اعراض میں علت مشترکہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تقریر کتنی کی؟ تو آپ نے 4-5 سوال کیے تھے، میں اس کا جواب دے رہا تھا نا بھائی. اور پچھلے بھی ترویح کا آپ نے بات کی نا. ترویح اگر اور ترویح پہ بات ایک کرنا منٹ چاہتے شیخ صاحب ایک بات سنو. اگر آپ علمی گفتگو کرنا چاہتے ہیں نا، سامنے والے سے ایک سوال کیا جاتا ہے کہ اس کا جواب دے دو. ابھی میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، مثلا میں کہتا ہوں اس کا جواب دے دو. ٹھیک ہے نا؟ اس طرح نہیں کہ 4-5 مختلف موضوعات پہ سوال کرو، پھر اس کو ٹائم بھی نہ دو، پھر وہ جواب دینے لگے، پھر اس کے بعد کو کاٹو، پھر کہتے ہو خوشی مناؤ کہ اس نے جواب نہیں دیا. ٹھیک ہے؟ یہ نہایت نادانی ہے آپ کی. اچھا، اگر آپ اپنی بیوی کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں، ڈاکٹر سے کہتے ہیں علاج کرا دو اس کی، اللہ ناراض ہوتا ہے؟ یہاں پہ ناراض نہیں ہوتا. وہ ما تحت الاسباب ہے. آپ کا قیاس مع الفارق کر رہے ہیں. سبب تو اللہ نے بنایا. میں نے مارا اوپر سے آواز آپ کی نیچے سے آ رہا ہے. شیخ صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ مانتے ہیں نہیں مانتے؟ میں مانتا ہوں. میں آپ ایک بات سنو شیخ صاحب، اب سن لو. اب آپ سے 2 سوال ہے، فاسٹ سوال کرتا ہوں. ابھی مافوق الاسباب کا پتہ چل جائے گا نا. مافوق الاسباب کا پتہ چلے گا. ایسا کرو کہ وقت ضائع نہ کرو. جہاں سے مافوق الاسباب کا پتہ چلے گا نا. تیرے پاس جواب نہیں ہے، اسی طرح بات نہیں کر رہے. لوگ گھر میں بلی رکھتے ہیں، بلی سے رکھتے ہیں کہ چوہے کو پکڑے. صحیح ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ بالکل. تو بلی کا فائدہ ہے، وہ سبب ہے، وہ اسباب کے تحت ہے. سبب ہے. ٹھیک ہے. لوگ گھر میں لاٹھی رکھتے ہیں، لاٹھی سے مثلا چلتے ہیں یا کسی کوئی کام کرتا ہے نا، کوئی بکرے. ہاں سبب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بلی جتنا یا ایک لاٹھی جتنا یا ایک معمولی ڈاکٹر جتنا اس دنیا میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یعنی ایک لاٹھی کا جو فائدہ ہے، ہاں ایک لاٹھی کا فائدہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فائدہ نہیں. یہ قرآن و سنت سے ہمیں دکھائیں. یہ آپ نے جو تقسیم کیا نا، ما فوق الاسباب و ما تحت الاسباب. علی بھائی، آصف بھائی، یہ کیا کہ میں کہتا ہوں اوپر سے مارتا ہوں نیچے سے آواز آتی ہے. بھائی سن لو. نبی علیہ السلام کا فائدہ ہے. نبی علیہ السلام رحمت اللہ. کیا فائدہ ہے؟ پھر آپ مجھے فائدہ بتائیں نا دنیا میں، اس کا کیا فائدہ ہے؟ لاٹھی کا فائدہ ہے، بلی کا فائدہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فائدہ ہے؟ یہ آپ نے جو تقسیم کیا نا، شیخ صاحب سن لو. شیخ صاحب آپ نے جو تقسیم کیا، یہ آپ سن لو. اب سن لو، ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب آپ نے جو تقسیم کی، یہ کوئی حدیث تو نہیں ہے، یہ کوئی قرآن تو نہیں ہے.
یہ اصطلاح آپ نے خود بنا دی، یہ خود آپ نے بنا دی، ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب. اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ایک لاٹھی کا فائدہ ہے، ایک جوتے کا فائدہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فائدہ نہیں ہے. ایک کافر ڈاکٹر کا فائدہ، ایک گدے کا فائدہ ہے، بلی کا فائدہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اسباب کی تقسیم نہیں ہے تو علی رضی اللہ کی فضیلت کہاں سے آئی؟ تو بتاؤ نا ما فوق الاسباب کے اگر آپ نے یہ بتا، اگر یہ اس میں آپ کہتے ہیں ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب، یہ تقسیم کہاں؟ اگر یہ تقسیم نہ ہو تو علی رضی اللہ کی فضیلت کہاں سے ہوئی؟ آپ کہتے ہیں یہ ہم اس تقسیم کو مانتے ہی نہیں ہیں، ہم علی علیہ السلام کو سبب مانتے ہیں، ہم علی علیہ السلام کو ایک وسیلہ مانتے ہیں، ایک سبب مانتے ہیں جس کو اللہ نے بنایا. سن لیں، اس سبب سے تو ڈاکٹر بھی شفا دیتا ہے، تو آپ کہتے ہیں یا ڈاکٹر بالکل غلط یا ڈاکٹر بالکل غلط. بالکل بالکل وہی سبب ہے. ٹھیک ہے نا شیخ نہیں، صاحب؟ پاکستان میں ڈاکٹر کو پکارتے ہو بغیر ٹیلی فون لگائے، اب سن لو دیکھیں ایک دوسرے کے بات نہ کاٹیں شیخ صاحب پلیز، کسی اجازت ڈاکٹر دیں. کو پکارا ہے، آپ کا سنا بھی اب کسی سن لو ڈاکٹر نا، نے. اب دیکھو شیخ صاحب، اب مجھے مجبوراً جواب اگر نہیں آپ ان نے کے میری پاس، بات جواب کاٹی، نہیں ہے، شور کرے گا. آپ نے اگر مجھے کاٹا تو مجھے دوبارہ آپ کو میوٹ کرنا پڑے گا. یہ شرک ہے، لیکن لوگ ان سے ادھر ادھر نہ ہو جائے اس لیے نہیں مانتے. آپ صرف اس وقت ثابت ہوگا کہ آپ میری بات کو سنیں گے نا شیخ صاحب. اب دیکھو ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب یہ کوئی شرعی اصطلاح نہیں ہے، یہ نہ کوئی حدیث ہے، نہ کوئی قرآن کی آیت ہے، اور نہ اس پہ کوئی. جی سر، ٹائمر لگا لیتے ہیں کیونکہ وہ پھر اس طرح سے بار بار کٹیں گے، ٹائمر لگا لیتے ہیں. ٹائمر لگا دیتے ہیں، ٹائمر لگا دیتے ہیں، ٹائمر لگا دیتے ہیں. مجھے وقت دے. بسم اللہ الرحمن میری باری ہے نا، میری باری. آپ نے سوال کیا نا، آپ نے سوال کیا، میں جواب دیتا ہوں. 5 منٹ. دیکھیں یہ کہتے ہیں ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب، ان سے پوچھتے ہیں. صرف ایک منٹ دے جی دیجیے سر، گا، جی صرف ایک منٹ. بسم اللہ. اچھا غانی صاحب اور اللہ یاری صاحب، اب لگے گا ٹائمر 5 یا 7 منٹ، اور ایک دوسرے کی بات میں مت بولیے گا. 5 منٹ وہ جو کہیں آپ نے خاموشی سے سننا ہے غانی صاحب، اس کے بعد اللہ یاری صاحب آپ کی بات خاموشی سے سنیں کہ آپ کو انٹرپٹ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے؟ اب اللہ یاری صاحب جواب دینے لگے اور ان کا ٹائمر لگ گیا. ٹھیک ہے، تاکہ وہ بسم اللہ الرحمن انٹرپٹ نہ. اور ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، لیکن علی یاری بھاگے گا انشاءاللہ. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کہتے ہیں ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب. یہ ان کا یہ تقسیم کہاں سے لے کے آئے ہیں؟ یہ ایک غیر معقول بات ہے. ما فوق الاسباب، اسباب کے اوپر، اسباب سے بالا تر. ما تحت الاسباب سے نیچے. اسباب سے نیچے کون سی چیز ہے بھائی؟ دنیا میں جو بھی چیز ہے وہ سبب ہے. دنیا میں مٹی بھی سبب ہے، دنیا میں پتھر بھی ایک بعض چیزوں کا سبب ہے، دنیا میں پاخانہ بھی سبب ہے، اس سے لوگ فرٹیلائزر بناتے ہیں. دنیا میں کون سی چیز ہے جو اسباب سے نیچے؟ اسباب سے نیچے تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. ما فوق الاسباب جو کسی چیز کا سبب نہیں، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود بہت ساری چیزوں کا سبب ہے، دنیا و زمین آسمان کا خالق ہے، علت ہے وہ سب چیز کا. ٹھیک ہے نا؟ ما فوق الاسباب ماتا، یہ ایک احمقانہ اصطلاح ہے، اس کا کوئی مفہوم ہی نہیں ہے، نہ اس کی کوئی قرآن کی آیت ہے، نہ کوئی حدیث اس پہ دلالت کرتی ہے، اب نہ عقل کے نزدیک یہ کوئی صحیح چیز ہے. ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب، جتنے چیزیں ہیں دنیا میں سب سبب ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم 20 سبب ہیں، علی علیہ السلام 20 سبب ہیں، ڈاکٹر 20 سبب ہیں. بعض اسباب ہیں ان کی کارآمدی محدود ہے، ان کی طاقت محدود ہے، سب ایک جیسے نہیں ہے. جبرائیل سبب ہے، کس چیز کا سبب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی دیتا ہے وہ جبرائیل علیہ السلام لے کے آتے ہیں، اس کی طاقت بہت زیادہ ہے. جبرائیل علیہ السلام کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ اس نے قوم میری طرف دیکھو نا شیخ صاحب، آپ مطالعہ کر رہے ہو، مطالعہ کا وقت نہیں ہے یہ بہت ہی. ہاں نہیں سنیں گے کیسے؟ سمجھ نہیں آئے گی نا جب آپ مطالعہ کر میری طرف. میں جواب دوں گا، میں ایک لفظ کا ایک کا جواب نہیں. اگر نہیں سمجھیں گے نا، اگر نہیں سمجھیں گے تو جواب نہیں دیں گے بھائی. نہ دیا تو یہ آصف بھائی بیٹا تو پھر مطالعہ نہ کرو نا، پھر مطالعہ کتاب کو چھوڑو، کتاب کو بند کرو. میں آپ سے گفتگو نہ کروں، دیا تو آپ کہنا کہ جواب نہیں دیا تو مطالعہ نہ کرو نا، پھر میں ایسے گفتگو ہی نہیں کرتا بھائی. یہ مطالعہ کر رہا، یہ کیا کتاب کھول کے بیٹھا بھائی؟ میں ایسے گفتگو کر رہا ہوں، کتاب سے پہلے تیاری کر کے آتے نا. اسلامی ہے نہ نورانی کے، میں اپنی چہرے کی طرف دیکھ کر میں سن رہا ہوں. مطالعہ نہ کرو، کتاب کو دیکھ، مجھے میں نظر آ رہا ہے کتاب کھول رہا ہوں کتاب. نہیں بھائی، یہ آدمی ہے اچھا وہ دلائل نہیں کر رہے ہیں ان کی بات کے، وہ دلائل نہیں نکال رہے ہیں ان کی بات کے. نہیں، میں ان سے گفتگو کر رہا ہوں نا، ان کو سمجھانے کے لیے. یہ سن ہی نہیں رہا ہے بھائی. کہتے چہرہ نورانی، تو تیرا چہرہ کون سے نورانی ہے؟ بھاگنے کے بہانے آپ اس آیت کو مصداق دوڑو گے، بھاگو گے اللہ کے فضل سے. جو بھاگتے تھے وہ تمہارے ائمت ہے. جواب نہ دوں پھر میں. اوکے بھائی، تو پہلی بات یہ ہے کہ جو
اسباب اللہ یہ ہیں. سب ان کو ساتھ لیں گا لنڈوں میں. وہ ابھی اب نیچے کتاب کی طرف دیکھ رہے ہیں. نہیں نہیں وہ جو آپ کی طرف دیکھیں گے نہیں کل کو. ہاں بھائی صاحب آپ 2 منٹ دھیان دیں. جی جی اللہ صاحب 1 منٹ 50 سیکنڈ ہو گئے بات تھے کرو آپ کے. بات کرو. ٹھیک ہے. جی تو اسباب کے بعض اسباب کے قدرت زیادہ ہے، بعض اسباب کی قدرت کم ہے. ٹھیک ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے، میں نے ان سے پوچھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفا دے سکتے ہیں، پہلے انہوں نے کہا شفا نہیں دے سکتے، پھر کہتا ہے شفا دیا ہے انہوں نے. ہم دیکھیں شیعہ مذہب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ تمام معجزات تھے جو تمام انبیاء کے پاس تھے، اس سے زیادہ بھی تھے. ٹھیک ہے نا. اور وہ سب معجزات اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے پاس ہیں. اہل بیت علیہ السلام کی جو یہ اس طرح نہیں ہے کہ مرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کرامات ختم ہو گئے کہ وہ دنیا میں تو شفا دے سکتے تھے، اب دنیا سے چلے گئے وہ شفا نہیں دے سکتے. دنیا میں بھی شفا دے سکتے تھے، وہ دنیا سے جانے کے بعد بھی شفا دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اور وہ سن بھی لیتے ہیں. اور ان کے اپنی کتاب سے میں نے دکھا دیا تھا کہ وانا علیکم شہید، بخاری کی روایت ہے، اور میں نے دکھا بھی دیا تھا. انہوں نے اس کا جواب بھی نہیں دیا کہ ان کے اتنے علماء نے کہا کہ ایسا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے نہیں، وہ ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور قرآن کی آیت وغیرہ کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہیں، اہل بیت علیہ السلام شاہد ہیں، وہ میں نے سب دکھا دیا. اب دیکھتا بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے پاس طاقت بھی ہے ہیلپ کرنے کی اور مدد کرنے کی، اور وہ ایک سبب بھی ہے. اب اس سبب سے کیوں نہیں مانگ سکتے؟ ٹھیک ہے نا. اگر آپ سامنے والا ایک ڈاکٹر ہے اسے لے سکتے ہو، ایک بلی ہے اس بلی سے آپ مدد لے سکتے ہو، لاٹھی ہے لاٹھی سے مدد لے سکتے ہو، گدا ہے گھر میں گدا سے آپ مدد لے سکتے ہو، اسے کام کرا سکتے ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فائدہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فائدہ؟ صرف یہی ہے کہ وہ آخرت میں صرف دعا کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے، کسی کو ہیلپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. یہ ایک نہایت ہی جاہلانہ چیز ہے. ان کی اپنی کتابوں میں آپ دیکھیں، ان کے اپنے فرقے دیوبندی میں، دیوبندی اپنے بزرگوں کے اشرف تھانوی صاحب نے کہ فلان نتونوی صاحب نے کہ اب مرنے کے بعد اس کے کیسے کیسے کرامہ مناظرات میں آ جاتے تھے، مناظرات میں مرنے کے بعد وہ جا کے ہیلپ کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. ان کے اپنے اکابر، ان کے اپنی کتابیں بڑی پڑھی ہیں دیوبندیوں کے. تم وہ چیزیں جو ایک عام اپنے جاہل مولوی جس کو نہ قرآن آتی ہے نہ سنت آتی ہے نہ قرآن سے اس طریقے سے پڑھنا آتا ہے، اس کے لیے قائل ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قائل نہیں ہو اور سمجھتے ہیں وہ شرک ہے. اور یہ آپ کی نہایت جہالت ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ طلب کرنا شرک ہوتا ہے، غیر اللہ کی عبادت کرنا شرک. آپ کو اتنی بات نہیں سمجھ آئی مولوی صاحب کہ غیر اللہ کی عبادت کرنا شرک ہوتا ہے. غیر اللہ سے طلب کرنا، آپ کافر سے بھی طلب کریں وہ شرک نہیں ہوتا. فرق اتنا ہوتا ہے کہ کافر اگر سامنے ہے تو وہ شرک ہے، آپ کہتے ہیں شرک نہیں ہے. کافر اگر مثلا کسی کافر اگر پہاڑی کے پیچھے بھی آپ اسے طلب کریں اس کو آپ شرک تو نہیں کہتے نا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کافر یہاں پہ ہے سن رہا ہے لیکن وہ حقیقت میں نہیں ہے، آپ یہ سمجھ رہے کہ دیوار کے پیچھے کافر ہے میری بات سن رہا ہے، آپ کہتے ہیں کہ کافر میرے پاس پانی نہیں یار، میں پانی چاہیے، مجھے پانی دے دو، حالانکہ وہ دیوار کے پیچھے کوئی کافر نہیں ہے. شرک نہیں یہاں پر، وہاں پہ کوئی سننے والا تا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کو آپ کافر سمجھتے ہو، اس کو آپ شرک نہیں سمجھتے. لیکن اگر یہی بات ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اور جو تمام مسلمانوں خود دیوبندیوں کے ساتھ، یہ آپ کی نہایت جہالت ہے کہ آپ اپنے فرقے کے عقائد کو نہیں جانتے. دیوبندیوں کے ہاں استغاثہ کرنا شرک نہیں ہے، جیسے کہ بریلویوں کے ساتھ نہیں ہے، صرف ابن تیمیہ والوں کے اور اہل حدیث والوں کے پاس یہ شرک ہے. تو آپ نے کچھ عقائد اہل حدیث سے لیے، کچھ دیوبندیوں سے لیے، اور آپ سمجھ اور یہ آپ یہاں پہ آ کر شرک کے تانے لگاتے ہو. اوکے سر، اب میرے 5 منٹ ختم ہو گئے، آپ بسم اللہ کریں. ابھی میں 5 منٹ بات کروں گا، 5 منٹ تک آپ خاموش رہنا ہے. اگر میں آپ کے تمام جو سوالات آپ نے اٹھائے ہیں ان تمام سوالات میں نے ادھر لکھ دیے ہیں، میں جواب دوں گا. اگر کوئی رہ گیا تو آپ بتا دیں کہ اس سوال کا جواب نہ دیں، لیکن میرے سوالات آپ نوٹ کیجئے. سب سے پہلے آپ نے کہا کہ اگر ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب مدد میں کوئی فرق نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا اگر فرق نہیں ہے تو پھر معصومین یا حضرت علی رضی اللہ وغیرہ سے دور، ان کو دور سے پکارنا، تو اس کی فضیلت درمیان میں گئی، تو فضیلت کہاں ہوئی؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ تمام امداد اسباب کے تحت ہے، تو آپ نے کبھی امریکہ سے پاکستان میں کسی ڈاکٹر کو پکارا ہے بغیر فون کے کہ مجھے درد ہو رہا ہے، مجھے شفا دے؟ ڈاکٹر کو آپ اس لیے نہیں پکارتے کہ آپ کو یقین ہے کہ ڈاکٹر اسباب کے تحت تو مدد کر سکتا ہے، لیکن اسباب اگر مہیا نہیں ڈاکٹر مدد نہیں کر سکتے، اس لیے تو آپ ڈاکٹر کو نہیں پکارتے. آپ نے کہا گدھا مدد کرتا ہے، آپ نے کبھی کہا ہے کہ یا گدھے مدد؟ آپ نے کہا ہے کہ یا بلی مدد؟ بلیوں کو آپ نے کبھی پکارا ہے؟ نہیں پکارتے. اس لیے
کہ وہ تو اگر اسباب ہو تو مدد کر سکتے ہیں، اسباب نہ ہو تو مدد نہیں کر سکتے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بیان کی ہے، اللہ خالق کل شے، خالق آپ کو میں نے پہلے کہا تھا کہ علم الکلام آپ نے پڑھا نہیں ہے، صرف گوگل سے نکال لیتے ہو نا اعتراضات۔ یہ آپ نے بریلیوں کے جو جوابات ہیں نا کہ پنکھا بھی مدد ہوا دے رہا ہے، بلب بھی روشنی دے رہا ہے، یہ تو آپ نے بریلیوں سے چوری کیا ہے یہ جوابات۔ ابھی آپ سے میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے علم الکلام پڑھا نہیں، خالق کا مطلب ہے کہ وہ رب، یہ ایسی صفت ہے کہ بغیر سبب کے مسبب موجود نہ ہو، وہ پیدا کرے، اس کو کہتے ہیں خالق۔ ما فوق الاسباب اس کو کہتے ہیں، اللہ کی صفت میں ما فوق الاسباب پڑھا ہے۔ اور قرآن میں جو اللہ نے فرمایا وتعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے سے مدد کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو لیکن اسباب کے تحت مدد کرو، یہ قرآن کی آیات میں نے پہلے آپ کو پیش کی تھی۔ ابھی مجھے آپ نے ایک جواب یہ دینا ہے کہ آپ ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب کا جواب ہوا، آئندہ آپ یہ نہ کہے کہ آپ نے قرآن سے جواب نہیں دیا، ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب۔ اگر آپ اس میں فرق نہیں کرتے تو آپ آج شیعوں کو کہو نا، جو جاہل شیعہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، جو تعلیم یافتہ ہے، علم والے ہیں، وہ آپ کے ساتھ نہیں بیٹھتے، وہ آپ کے معتقد نہیں ہے۔ جو جاہل جو ادھر ادھر رہتے ہیں نا قبائل میں، وہ آپ پیچھے لگے ہوئے آپ کو زندہ باد کے وہ کمنٹس میں زندہ باد لکھتے، تو ان کو کہو کہ آپ ڈاکٹر کو بھی پکار سکتے دور سے۔ اور آپ جب یہ نعرہ لگاتے یا علی مدد، یا امام آخر زمان مدد، تو آپ اس میں 3 شرک کرتے ہو، 3، صرف ایک شرک نہیں، 3۔ آپ نے کہا تھا کہ ہم علم غیب اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانتے، تو یہاں اس نعرہ جو آپ یا علی مدد کا نعرہ لگاتے ہو، تو اس میں آپ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مانتے کہ وہ غیب میں میری آواز سنتا ہے۔ وہ اب تو غیب ہے نا، دور ہے، چھپا ہوا ہے، امریکہ میں ہے، علی رضی اللہ تعالی عنہ عراق وغیرہ میں۔ آپ کا عقیدہ ہے کہ علی رضی اللہ غیب کا علم جانتا ہے، اس لیے میرے حالات وہ دیکھتا ہے، میرا آواز سنتا ہے۔ یہ ایک عقیدہ علم غیب کا، یہ شرکیہ عقیدہ۔ دوسرا آپ کا عقیدہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ دور سے بغیر سبب کے، ہم نزدیک سے سنتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، نزدیک ہو یہ انسان تب سن سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اسباب کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں علی رضی اللہ خالق ہے، بغیر اسباب کے، بغیر ٹیلی فون کے، بغیر ایکسچینج کے وہ دور سے سنتا ہے، یہ اللہ کی صفت، یہ دوسرا شرک ہے۔ تیسرا تو آپ شرک کرتے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اگر اسباب نہ ہو، یعنی خالق کی صفت وہ سب کچھ کر سکتا ہے، ما فوق الاسباب سب کچھ کر سکتا ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ بچہ مانگتے ہو کہ مجھے بچہ دے، اولاد دے، تو علی رضی اللہ تعالی عنہ اولاد تو نہیں دے سکتا، اللہ دے سکتا ہے۔ آپ کہتے ہیں علی رضی اللہ اولاد دے سکتے ہیں، یہ ما فوق الاسباب مدد ہے، یہ تیسرا شرک ہے۔ یا علی مدد پکارنے سے آپ 3 قسم کی شرک میں مبتلا ہے، تینوں کا آپ نے جواب دینا ہے، یہ 3 قسم کا شرک ہے کہ نہیں؟ ما فوق الاسباب، ما تحت الاسباب کے بارے میں آئندہ مجھ سے وہ نہ پوچھے بار بار سوال، میں نے قرآن سے پیش کیا کہ یہ فرق قرآن میں موجود ہے۔ علم الکلام اگر آپ نے صحیح پڑھا ہوتا تو خالق اور کاسب، انسان کاسب ہے، کاسب کا مطلب ہے کہ وہ اسباب کے دائرے میں سب کچھ کر سکتا ہے، اور اللہ خالق ہے کہ بغیر اسباب کے سب کچھ اللہ کر سکتا ہے، پیدا کر سکتا ہے۔ تو تمہارا عقیدہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ما فوق الاسباب مدد کرتا ہے۔ اگر یہ عقیدہ نہیں ہے تو پھر آپ ابھی سے اعلان کریں کہ تمام مخلوقات سے مدد مانگ سکتے دور سے، پھر علی رضی اللہ کی تخصیص کیوں، امام آخر زمان کی تخصیص کیوں؟ تو آپ جو بیماری ٹھیک کرے ما تحت الاسباب، جو ڈاکٹر آپ کا آپریشن کرے تو ان کو پھر پیٹ میں درد ہو جائے، جو میں نے آپ کو زخم دیے مناظرے میں، تو آپ ڈاکٹر کو پکارو، میرا علاج کرو۔ آپ خاموش ہو جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اب انہوں نے یہ ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب جیسے میں نے کہہ دیا، یہ کوئی نہ حدیث ہے، نہ کوئی قرآن کی آیت ہے، اور نہ یہ کوئی نہ اس مفہوم کا کوئی مفہوم بنتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب، جیسے میں نے عرض کیا، ما تحت الاسباب جو ہے سب کچھ سبب ہے، سب اللہ تعالیٰ بھی سبب ہے، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا سبب ہے، خالق ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک اصطلاح غیر معقول اصطلاح جو شرعی بھی نہیں ہے، عقلی بھی نہیں، یہ لے کے آئے ہیں، بار بار اس کا استعمال کر رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کہ آپ بلی کو دور سے نہیں پکار سکتے، ٹھیک ہے نا؟ بلی کو یا کسی ڈاکٹر کو دور سے نہیں پکار سکتے، تو علی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے پکار سکتے ہو؟ اور اگر علی علیہ الصلوۃ والسلام دور سے اگر آپ کی آواز سن لیتے ہیں تو یہ شرک ہے۔ بھائی اگر کوئی شخص دور سے سنتا ہے، اگر اللہ کا ولی ہے، اللہ نے اس کو یہ کرامت دی ہے کہ اگر وہ دور بھی ہو تو آپ کی آواز سن سکتا ہے، آپ کی حالت دے سکتا ہے، جیسے آپ نماز میں السلام علیکم یا نبی کہتے ہو، اور جیسے بخاری کی حدیث ہے وَأَنَا عَلَيْكُمْ شہید،
انی بین ایدیکم فرت وانا علیکم شہید، اور میں تمہارے سب اعمال کو دیکھ رہا ہوتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ سے پہلے دنیا سے چلا جاؤں گا لیکن آپ کے سارے اعمال میں دیکھ رہا ہوں گا. اور اس کے متعلق میں نے آپ کو شروع بھی دکھایا کہ آپ کے علماء نے کیا ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھ رہے ہیں جیسے وہ دنیا سے گئے نہیں ہیں. اور پھر میں نے قرآن کی آیت آپ کو سنایا، قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، کہ اللہ آپ کا عمل دیکھ رہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہا ہے، مؤمنین دیکھ رہے ہیں. تو یہ اگر کوئی آپ کے عمل دیکھتا ہے، اگرچہ وہ بظاہر نظر نہیں آتا، آپ کا عمل دیکھ رہا ہے، جیسے بھی ملائکہ ہمارے اعمال دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ شرک ہو جاتا ہے. یہ ان کی حماقت ہے، ان کی نادانی، نہایت جہالت ہے. ایسے شخص کو میں گفتگو کا لائق ہی نہیں سمجھتا کہ اگر آپ اعتقاد رکھیں کہ ایک شخص آپ کو دیکھ رہا ہے تو آپ اللہ کے ساتھ آپ نے اس کو شریک بنا دیا. اور بھائی مشرک کیسے ہوتا ہے کہ آپ دو رب کے قائل ہو جائیں، دو اللہ کے قائل ہو جائیں، یہ مشرک ہے، شرک ہے. کسی کی عبادت اللہ کے ساتھ کسی کو دوسرا چھوٹا رب سمجھ کے اس کے سامنے سجدہ کریں، اس کے لیے نمازیں پڑھیں، یہ آپ مشرک ہو جاتے ہیں. اگر آپ کا یہ عقیدہ ہو کہ مجھے ملائکہ دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس سبب نہیں ہے، وسیلہ نہیں ہے، ملائکہ کے پاس سبب ہے، وہ وسیلہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ کیسے ملائکہ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. حضرت میکائیل، حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ہیں ملک الموت، ایک لمحے میں امریکہ میں ہزاروں لوگ مرتے ہیں، ایران میں مرتے ہیں، پاکستان میں مرتے ہیں، دنیا کے ہر کو قبض روح کرتا ہے، ٹھیک ہے، ہر جگہ ایک ہی لمحے میں اس کے کام چلتے ہیں. وہ کیسے کرتا ہے، کس طرح سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ہمیں نہیں سمجھ آتی، لیکن ہمارا اس پہ ایمان ہے. اب کہہ دیں کہ بھئی وہ یہ جو ہے یہ شرک ہو گیا. بھئی یہ ان کی نہایت جہالت ہے. اب ایک ذات ہے جو ملائکہ سے افضل ہے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملائکہ سے افضل ہیں، انبیاء سے افضل ہیں، اور ان کا نفس نفیس امیر المؤمنین علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے کرامات ہیں، جتنے معجزات ہیں، جتنے مقامات ہیں، انہی جیسا ان کو بھی حاصل ہے. اگر وہ ہمارے بات کو سنتا ہے اور وہ مدد بھی کر سکتا ہے تو اس میں شرک کہاں سے آ گیا؟ آپ کہتے ہیں بغیر سبب. دیکھیں ڈاکٹر کا سبب اس کی سماعت اتنی ہے کہ سامنے ہوں گے تو ڈاکٹر سنے گا نا. ڈاکٹر کو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیاس نہ کریں. آپ کے عقیدے میں تو میں نے جیسے عرض کیا کہ بلی چوہے کی جو ہے بلی کا فائدہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ نے سوال کا جواب دیا. اور بھائی آپ کے عقیدے میں لاٹھی ایک جوتے جتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرنے کے بعد کوئی فائدہ ہے نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. آپ وہابیوں کا یہ عقیدہ ہے، کچھ بھی کوئی خاصیت ہی کچھ بھی نہیں ہے. بھائی صرف دعا کر سکتا ہے، وہ ادھر قبر میں بیٹھ کے وہ دعا کر رہا ہے بھائی، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا. وہ سب معجزات اس سے چھینے گئے، سب کچھ چھینے گئے، کچھ بھی نہیں اس کے پاس. اس کی دلیل کہاں ہے؟ تم مشرک ہو، تم ہو کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے منکر ہو گئے ہو. اچھا آپ نے کہا تعاون علی البر والتقوی، اس کا کیا تعلق ہے بھائی؟ اس لیے یہ آیت کہاں پہ دلالت کر رہا ہے کہ آپ جو ہے استغاثہ نہیں کر سکتے؟ اس چیز کا مطلب یہ کہ استغاثہ کر سکتے ہیں. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ واجب ہے. یہ آیت نسخ ہوا ہے شیخ صاحب، یہ آیت نسخ ہوا ہے؟ نسخ تو نہیں ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ابھی واجب ہے کہ وہ ہماری مدد کریں بر و تقوی میں. مدد مانگتے ہیں تو وہ مدد کرتا ہے بر و تقوی میں، اس پہ واجب ہے کہ کر لیں. اچھا کہتے ہیں اگر کوئی آواز آپ کا دور سے سنتا ہے تو یہ اللہ کی صفت ہے، یہ صرف اللہ کی صفت نہیں ہے. یہ کہاں پہ اگر کوئی دور سے آپ کی آواز سنتا ہے، یہ اگر اس کے پاس ایسے اسباب اللہ نے اس کو دیے کہ آپ کے اعمال دیکھ سکتا ہے. جب سے قرآن نے قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بلى كيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شاہد اعمال ہے. یہ کس نے کہا کہ یہ شرک ہے؟ اگر اللہ نے کسی کو یہ علم دیا ہے، یہ واسطہ دیا ہے کہ وہ سب کے اعمال دیکھ سکیں تو یہ شرک نہیں ہے. آپ نے کہا کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو اولاد دے، علی علیہ السلام اولاد خلق نہیں کر سکتا، لیکن اگر کسی شخص میں بیماری ہے کہ اس کا بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، وہ اس کو شفا دے سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. خلق نہیں کر سکتا، خالق صرف اللہ ہے. لیکن اگر کسی میں ایسی بیماری ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی بچہ پیدا نہیں ہوتا، کہ اس کے رحم میں یا اس مرد کے صلب میں، تو اس کو دور کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ان کے سارے اعتراضات کا جواب ہو گیا. اب یہ ہمارے اس بات کا جواب دیں گے کہ فوق الاسباب مطاط الاسباب کہاں سے لے کر ختم ہوا. میں جواب دوں گا. آپ نے لیاری صاحب مجھے ایک سوال کا جواب نہیں دیا. ایک آیت قرآن پاک کی پڑھی، وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. یہاں پھر آپ نے چھوڑ دیا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، تفسیر کبیر میں ہے، سب تفسیر نے یہ لکھا ہے کہ اگر تم نیک اعمال کرو گے تو دنیا میں یہ ثمر آپ کو ملے گا کہ اللہ کا رسول اور باقی مومن سب کے سب تمہارے اعمال دیکھتے ہیں اور تمہاری تعریف کریں گے. دنیا میں یہ ثمرہ ہے تو تمہاری بڑی تعریف ہوگی، اور دنیا اور آخرت میں تمہیں عظیم اجر ملے گا. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ.
وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اس آیت میں ذرا برابر بھی یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعمال دیکھ رہے ہیں. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بات ہو رہی، والمؤمنون بھی ساتھ ہے، تمام مؤمنین بھی دیکھ رہے. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اعزاز ہے تو ساتھ ساتھ تمام مؤمنین کو بھی ہے. وہ فرق نہیں، قرآن نے فرق نہیں کہ آپ آیت آدھا پڑھ لیتے ہو اور کہتے ہو کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، ساتھ ساتھ نہیں دھوکہ دیتے ہو لوگوں کو. دوسرا یہ آیت آپ نے پڑھ لیا. دوسرا آپ نے کہا کہ شفا تو دے سکتا ہے علی رضی اللہ، لیکن بچہ نہیں دے سکتا ہے. شفا اگر علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس شفا کی گولیاں نہیں ہے، ٹیبلٹس وغیرہ چیزیں نہیں ہے، آپریشن کے اوزار نہیں ہے، وہ بغیر اسباب کے شفا دے سکتا ہے، تو بچہ کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ بچے کے لیے کیوں اس کو سبب چاہیے؟ شفا کے لیے اس کو سبب کیوں نہیں چاہیے؟ اس کا جواب دے. شفا دے سکتا ہے، شفا تو اگر ڈاکٹر دے سکتا ہے تو سبب سے، گولیوں سے دیتا ہے، آپریشن کر کے، اوزار سے آپریشن کر کے وہ دیتا ہے. آپ نے کہا کہ وہ شہید والا جو آیات آپ نے پڑھی، اس کا میں نے پہلے جواب دیا کہ یہ تمام مومن مسلمانوں کے لیے بھی ہے. یہ شہید کا لفظ صرف نبی علیہ السلام کے لیے نہیں ہے. فرمایا کہ نبی بھی شہید ہے، یعنی تمہارے لیے اور باقی امت پر، باقی جو مسلمان ہیں سب کے سب، پوری امت کو شہید کہا گیا ہے. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو حکم ہے وہ تمام مومنین مسلمانوں کے لیے بھی ہے. یا آپ ادھر ادھر کیوں اڑاتے ہو، دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو؟ آپ نے کہا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سماعت وہ دور سے سنتا ہے، ڈاکٹر نہیں سنتا ہے. اس پہ دلیل دیجئے. قرآن سے آپ نے ایک آیت تلاوت کی ہے، وتعاونوا علی البر والتقوی. میں نے ما تحت الاسباب مدد کے لیے پڑھا کہ ما تحت الاسباب، تو آپ نے کہا کہ ما تحت الاسباب کیوں مانگ سکتے؟ میں نے کہا کہ وہ تو اللہ نے حکم دیا ہے، وتعاونوا علی البر والتقوی. وہ آیت میں نے اس لیے پڑھی تھی، اس لیے نہیں پڑھی تھی کہ ما فوق الاسباب. ما فوق الاسباب مدد نہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا يدعون مع اللہ. وہ جو پہلے آیت ابھی میں نے نکال کر کے پہلے بھی بتایا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو. پکارو کا لفظ ہے. ابھی دعا کی بطور دعا کسی کو پکارنا یہ عبادت ہے. آپ نے خود مانا ہے ابن عباس رضی اللہ کی تفسیر سے کہ یدعون بمانا ہے تعبدون ہے، یعنی کسی سے دعا کرنا، ما فوق الاسباب ان کو پکارنا، یہ عبادت ہے، اس لیے تو شرک ہے. باقی جو مکہ کی جو مشرکین تھے، ابو جہل جو تھا، وہ بتوں کو جانتے تھے کہ یہ پتھر ہے، پتھر سے وہ نہیں مانگتے تھے. وہ کہتے تھے کہ پتھر کے پیچھے ایک نیک لوگ، یہ شبیہ ہے، اس کے پیچھے نیک لوگ ہیں، اولیاء کرام ہے، وہ سواغ یغوث وغیرہ وغیرہ نائلہ جو ادھر نسب کیے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو نیک لوگوں سے مانگتے، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، وہ ہمیں اللہ کی قریب کرتے. یہ جو تم لوگ شرک کرتے ہو، مکہ کی مشرکین اسی طرح شرک کرتے تھے. اگر ابو جہل مشرک ہے تو شیعہ بھی اس جو آپ کا عقیدہ ہے اس کے مطابق شیعہ بھی مشرک ہے. اگر تم مشرک نہ ہو غیر اللہ سے مدد مانگنے پر، تو ابو جہل کا کیا گناہ ہے کہ ابو جہل بڑا مشرک ہے؟ جو طریقہ تم لوگوں نے غیر اللہ سے مدد مانگنے کا اپنایا ہے، وہی طریقہ مشرکین مکہ کا تھا. وہ بھی نماز پڑھتے تھے. قرآن میں ہے وما کان صلاتهم عند البیت الا مقام وتصدیہ. نماز پڑھتے، سجدی نہیں کرتے تھے، وہ تو صرف مانگتے تھے دعا. وہ مانگنے کو عبادت، خود تم نے کہا کہ یہ عبادت ہے، اس لیے تو شرک ہے. باقی انہوں نے کہا کہ ہؤلاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. جس طرح تو کہتے کہ ہم تو عبادت نہیں کرتے. یہ دعا کو آپ نے خود مانا کہ دعا دو قسم کے، ایک لغوی معنی میں، ایک شرعی معنی میں. تو تم تو شرعی معنی میں دعا کرتے ہو، یعنی کہ ما فوق الاسباب، مجھے بچہ دے، مجھے شفا دے. آپ خود مانا کہ شفا دے سکتا ہے. ابھی میرا سوال یہ ہے آخر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ علی رضی اللہ کے کون سے معجزے تھے دنیا میں؟ وہ لوگوں کو شفا دیتے تھے یا لوگوں کو رزق دیتے تھے؟ وہ معجزے کون سے دکھاؤ، قرآن سے دکھاؤ یا صحیح حدیث سے دکھاؤ کہ حضرت علی رضی اللہ کی فلانا معجزے تھے. اور جو آخر زمان جو آپ کے ہے امام معصومین کے کون سے معجزے کہ لوگوں کو پتہ چلے ان معجزے کے مطابق وہ ان سے مانگے نا. وہ معجزے گنواؤ، بتاؤ کون سے معجزے. ٹھیک ہے بھائی، 5 منٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، اس شخص کی جہالت کا کوئی حد نہیں ہے. اس نے کہا اگر کوئی دور سے آواز سنتا ہے تو یہ شرک ہے. میں نے کہا یہ کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ اس کا اس نے دلیل دیا. بھئی ایک شخص اگر سنتا ہے، آپ کی آواز سنتا ہے جیسے ملائکہ سنتے ہیں، یہ کہتا تھا کہ یہ شرک ہے. میں نے اس سے پوچھا اس کی دلیل، اس کا دلیل اس نے نہیں دیا. اچھا اگر کوئی آپ کی آواز دور سے نہیں سنتا تو آپ بکواس کر رہے ہوتے ہیں نماز میں، السلام علیکم یا نبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جو کہتے ہو. یہ کس سے خطاب ہے؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سن رہے تو اپنا نماز چینج کرو نا، یا کہہ دو کہ بھئی ایسے بے فائدہ آپ کا. اب میں نے آپ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرنے کے بعد کیا فائدہ ہے، آپ نے جواب دے دیا اس کا. آپ نے جواب دیا اس کا.
میں نے آپ سے 2 دفعہ پوچھا ہے کہ آپ ایک وہ فائدہ جو ایک بلی کا ہے، جو ایک جوتے کا ہے، جو ایک چھوٹی سی گولی ہے پیراسیٹامول، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تم قائل نہیں ہو، اور نبی کا کیا فائدہ ہے؟ تم بار بار علی علیہ السلام کے لیے جاتے ہو نا. علی علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ایک ہی ہے اس مسئلے پر. جو تم علی علیہ السلام کے کرامات کا تم نفی کرو گے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نفی کرنا پڑے گا تمہیں. تو مجھے بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس کا کیا فائدہ امت کے لیے؟ کوئی فائدہ ہے؟ کہ کچھ بھی نہیں ہے. مرنے کے بعد سب معجزات اسے چھینے گئے. اگر وہ معجزہ کر سکتا، اگر وہ سن سکتا تو کہہ دو کہ کر سکتا ہے، سن سکتا. اگر نہیں کر سکتا تو کہہ دو بھائی اس کے معجزات ختم ہو گئے. یہ کسی قرآن کی آیت سے ثابت کرو. کچھ بھی نہیں تمہارے پاس. تعاونوا علی البر والتقوی، اس کا کیا ہمارے بات سے کیا تعلق ہے؟ میں نے کہہ دیا کہ یہ آیت نسخ نہیں ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ واجب ہے کہ ہماری مدد کریں. اس کے سے یہی پڑتا ہے کہ واجب ہے کہ وہ مدد کرے، تو مدد کریں گے نا. قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. کہتا ہے اس کی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا. میری طرف دیکھو ادھر شیخ، میری طرف دیکھو. کس نے کہا کہ صرف یہ آیا منسوخ ہے صرف نبی کی حیات کے لیے؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون یہ صرف اس کے حیات کے حد تک ہے کہ حیات میں دیکھ رہے، مرنے کے بعد نہیں دیکھ رہے. کس نے بولا؟ قل اعملوا، تم جو مرضی عمل کرو. خاموش میرے بیچ میں نہ بولو. قل اعملوا، جو مرضی تم عمل کرو. فسيرى الله عملكم، تو اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہا اور مؤمنین دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو معلوم ہے کہ سب مؤمنین تو نہیں دیکھ رہے ہوتے نا، یہ خاص مؤمنین ہے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ابھی سب مومنین دیکھ رہے ہیں آپ کو، گھر میں جو مرضی کرو. وہی جو اللہ کی رؤیت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رؤیت ہے اور مومنین کی رؤیت ہے. یہ مومنین صرف اولیاء اللہ ہیں، سب مومنین نہیں ہیں. اچھا پھر اس کے بعد جو آیت ہے اس آیت کا بھی آپ نے جواب نہیں دیا، غلط آیت پڑھیا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اللہ نے اس امت کو سب لوگوں پہ شاہد بنایا. یہ امت، اس امت میں تو سب فاسق ہیں، فاسق کی شہادت قبول ہوتی ہے. آدھی امت تو نماز نہیں پڑھ رہی ہوتی ہے، آدھی 99% امت تو تمہارے نزدیک تو مشرک ہے. میری طرف دیکھو نا. اور بھائی اس امت کو جو 99% مشرک ہیں، بریلوی، دیوبندی، سب سوائے اہل حدیث کے سب مشرک ہیں، کوئی نماز نہیں پڑھتا. یہ اور بھائی دنیا کی کسی بات پہ اس امت پہ اعتبار ہے مسلمان، سب سے جھوٹے تو مسلمان ہے. اللہ نے اسی کو شاہد بنایا، یا یہ وہ شاہد جس کو بنائے وہ ہیں جس کو نظر بھی آتا ہے، وہ اور ہیں جن کی ہر شہادت صحیح ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح شاہد ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً، یا ائمہ طاہرین علیہ السلام، اہل بیت علیہ السلام اولیاء ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. تمہاری اتنی عقل نہیں ہے کہ فاسق کو شاہد نہیں بنایا جاتا. یہ امت فاسق ہے. امت کا کہتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا فضیلت ہے، اس میں تو امت بھی شریک ہے. اس کے اپنے الفاظ تھے. اچھا کہتا ہے امیر المؤمنین علیہ السلام شفاعت تو دے سکتا ہے، بچہ نہیں دے سکتا. اور بھائی بچے کو خلق نہیں کر سکتا. میری طرف دیکھو ادھر. اے مولوی تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ میں نے کہا صرف اللہ خالق ہے، خلق نہیں کر سکتا لیکن شفاعت دے سکتا ہے. اس دو باتوں میں تجھے فرق نظر نہیں آتی؟ تم اس کا مذاق اڑا رہے ہو. اچھا اس نے پھر کہا یدعون تعبدون کے متعلق. میرے محترم ناظرین ملاحظہ کریں، کہتا ہے یدعون کا مطلب ہے تعبدون. اس کو اتنا عقل نہیں ہے اس جاہل مولوی کو. ادھر دیکھو، میری طرف دیکھو، تجھ سے بات کر رہا ہوں. ٹیکس پڑھ رہے ہو، پڑھنے کا وقت نہیں ہے. میری طرف دیکھو. کہتا ہے یدعون کا ہر جگہ یدعون کا مطلب تعبدون نہیں ہے. بعض جگہوں پہ اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ. اللہ تعالیٰ جنت کی، اللہ تعالیٰ عبادت کر رہا ہوتا ہے. اس کو اتنا پتہ نہیں کہ بعض مقامات پر یدعون کا مطلب ہے تعبدون، بعض مقامات پر. اور یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے. او بھائی وہ بتوں کی پرستش نہیں کرتے تھے، بتوں کو اپنی خدا نہیں مانتے تھے. اور میری طرف دیکھو، کہتے ہیں مکے والے بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے اس کے پیچھے ایک اور آدمی. یہ عقائد کہاں سے لے کے آئے ہو؟ جھوٹ کہہ رہے ہو. شیعوں کو مشرک، بلکہ پورے عالم اسلام کو مشرک بنانے کے لیے تمہیں بار بار جھوٹ کہنا پڑ رہا ہے. شرم کرو کچھ. وہ مکے کے مشرک بتوں کی پوجا کرتے تھے پر ان کو خدا مانتے تھے. اسی بات پہ تو لڑائی تھی. اچھا کہتا ہے کہ امیر المومنین اعظم کے کون سے معجزے ہیں؟ اور بھئی یہ تو سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے. آپ کے ابن تیمیہ کے کتابوں میں موجود ہے کہ اولیاء کے کرامات سب کے لیے ثابت ہے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ان کے جوتے کے برابر جو ایک ولی نہیں ہے، ان کے بھی معجزات سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے. اور تم اس کے امیر المومنین علیہ السلام کے معجزات کی دلیل مانگ رہے ہو. اچھا جو سوال کیا تھا آپ سے اس کے السلام علیکہ کس سے خطاب ہے نماز میں؟ اور نبی کا کیا فائدہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی ایک بلی کا فائدہ ہے، نبی کا فائدہ نہیں. بلی کا جواب دے رہا ہوں. میں نے بلی کا پہلے جواب السلام علیکہ کا جواب دوں. ہم کہتے ہیں السلام علیکہ. میں نے کہا کہ پکارنا 2 قسم کا ہے. پکارنا دعا آپ نے خود کہا ہے، دعا 2 قسم کے ہے.
وہ جو شرعی دعا ہے، جو پکارنا ہے وہ محبتاً کسی کو پکارنا، میں نے پہلے بتایا تھا کہ اس میں کوئی گناہ اور شرک نہیں، محبتاً۔ اگر آپ کا عقیدہ ہے کہ میرے پکارنے میری آواز سنتا ہے، مجھے جواب دیتا ہے اور مجھے میری مدد کرتا ہے ما فوق الاسباب، یہ شرک ہے۔ اسی طرح آپ خود تو اپنے والدین کو پکار سکتے ہو محبتاً، کسی اور کو بھی پکار سکتے ہو، شعر و اشعار میں بھی پکار سکتے ہو، اس کا میں نے نہیں کیا کہا ہے۔ اور دوسری جو آپ نے حکایت ہے ایھا النبی، یہ تو حکایت ہے۔ قل یا ایھا الکافرون قرآن میں ہے کہ نہیں؟ قل یا ایھا الناس قرآن میں ہے کہ نہیں؟ یہ تو حکایت ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، نماز اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، ہم وہ حکایتاً پڑھتے۔ اللہ نے جس طرح نازل کیا ہے، ہم خود یہ انشاء نہیں کرتے کہ ہم خود نبی علیہ السلام کو پکارتے، یہ تو حکایتاً ہے، اس کا جواز ہے۔ آپ نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى نبی کا النَّاسِ، کیا فائدہ؟ اس کا میں جواب نے دینا، کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فائدہ؟ بھاگنا نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت سارے فائدے رحمت کیا فائدہ؟ للعالمین ہے۔ کیا فائدہ؟ بلی کا آپ نے کیسا کہا، رحمت ہے؟ بلی کا اللہ کہا، یہ تو نبی میں علیہ ان سے الصلوۃ پوچھنے والسلام، کا سوال ہے اگر کچھ مس آپ کرے۔ نے معجزے کا کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معجزات ہے، میں نے اس کا پہلے جواب دیا معجزات ہے، لیکن قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اے نبی یہ کافر تم سے معجزے طلب کرتے ہیں تو ان کو جواب دیجئے کہ یہ میرا کام نہیں، یہ اللہ کا کام ہے، وما تشاؤون الا یشاء اللہ۔ اور دوسری جگہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ آپ نے جو پتھر پھینکے، جو کنکریاں پھینکی بدر میں، یہ میں نے یہ کام میرا تھا، یہ فعل میرا تھا۔ میں نے کہا کہ قرآن سے ثابت ہے کہ معجزہ نبی کا فعل نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ابرئ ہے، نبی کے الاکمہ ہاتھ پہ اللہ والابرص تعالیٰ جب واحیی اللہ الموتى چاہے، واحیی وما الموتى۔ تشاؤون، بات کو سن لو، وما تشاؤون الا یشاء اللہ، جب اللہ چاہے تو معجزہ کا اظہار کرتے ہیں اور تحدی کے وقت۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اس کو میں نے بار بار جواب دیا ہے کہ اس کے ساتھ وَعَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اس شہید کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ادھر سے ہم نظر آ رہے ہیں۔ حاضر ناظر کا عقیدہ ہے آپ کا، یہ الگ بات ہے۔ یہ میں نے کہا تھا کہ ادھر ادھر موضوع کو تبدیل نہ کرے۔ آپ کی مثال ایسی ہے جس طرح کہ وہ مرغ کی تھوڑی سی ہوا آ جائے تو اس کا دم ادھر ادھر ہو جاتا ہے، ادھر ادھر کی بات، حاضر و ناظر کی بات نہ کرے۔ آپ نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سماعت اتنی تیز ہے کہ عراق میں یا جدھر مقبرہ ہے وہاں سے سنتا ہے، اس پہ دلیل دیجئے، قرآن سے دلیل دیجئے کہ علی رضی اللہ کی سماعت اتنی تیز تھی۔ دنیا میں بھی پھر معجزہ ہے نا، اگر آخرت میں یہ عالم برزخ میں سنتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دنیا میں بھی سنتا تھا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں بلوٹوتھ نصب تھا، دنیا میں وہ بلوٹوتھ کا آپ نے دلیل دینا ہے، آپ نے قرآن سے دلیل دینا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ معجزہ ہے کہ بیماریوں کو شفا دیتا ہے، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ آپ قرآن سے دیکھا ہے کہ علی رضی اللہ کا یہ معجزہ ہے۔ آپ باقی 14 معصومین کے کون کون سے معجزے آپ کو یاد ہے؟ آپ کی معصومین ہے نا، آپ خود بنائے، اس کے معجزے یاد ہے؟ نبی علیہ السلام کے تمام معجزات لکھی ہوئے ہیں، ہزاروں معجزات، کتابیں بڑی پڑھی ہے، آپ کو کتاب نکال۔ آپ علی رضی اللہ کا معجزہ قرآن سے دکھاؤ کہ یہ معجزہ علی رضی اللہ کا ہے، یہ امام آخر زمان کا ہے، یہ فلانا کا، یہ فلانا کا ہے۔ باقی آپ کو میں نے کہا کہ خلق، آپ نے کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ صرف خلق نہیں کر سکتا ہے، شفا دے سکتا ہے، تو خلق اس لیے نہیں کر سکتا کہ وہ اسباب کے بغیر کوئی چیز پیدا نہیں، اسباب ہو تو کر سکتا ہے۔ تو جب شفا دیتا ہے تو ان کے پاس وہ ڈسپلین کی گولی دیتا ہے علی رضی اللہ، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپریشن کرتا ہے، کون سے سبب سے علاج کرتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ جب شفا دیتا ہے تو یہ ایسا کام کرتا ہے، آپ کا عقیدہ جس طرح اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کی شفا دیتا ہے، آپ کہتے ہیں علی رضی اللہ بغیر اسباب کی شفا دیتا ہے۔ آپ نے کہا کہ سننا، دور سے سننا یہ اللہ کی، میں نے کہا اللہ تعالیٰ تو دور ہے ہی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بغیر اسباب، ہمارے لیے سبب چاہیے، فاصلہ، قریب کا فاصلہ چاہیے، کان چاہیے۔ علی رضی اللہ بھی انسان تھے، ان کو کان چاہیے، قریب ہو تو سنتا ہے۔ اگر کہتے کہ اللہ کی صفت ان کی میں آ گئی، جس طرح اللہ تعالیٰ ہر دم سنتا ہے۔ آپ کا وقت ختم ہو رہا ہے، آپ نے جواب نہیں دیا کہ نبی کا فائدہ کیا ہے؟ دلیل دیجئے، بات سن لیجئے، اس پہ آپ نے دلیل دینا ہے، اپنے ادھر ادھر کی وہ مثالی نہ دے، قرآن سے دلیل دیجئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور سے سنتا تھا، بغیر اسباب کے سنتا تھا۔ میں نے بخاری شریف پیش کی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیوار کی اس طرف نہیں سن رہے تھے، ایک صحابی نے السلام علیکم کہا تو اس نے صحابی نے جواب دیا وعلیکم السلام، نے 3 دفعہ جواب دیا، نبی علیہ السلام نے نہیں سنا، پیچھے مڑ گئے۔ اچھا 5 منٹ پورے ہو گئے، لیکن وہی اللہ یاری صاحب کا ایک سوال رہ گیا، اس کا جواب دے دیں۔ کون سا آصف بتاؤ سوال، کون سا سوال؟
جی اچھا اللہ صاحب نے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر مطلب ان کی حیات کے بعد یعنی پردہ فرمانے کے بعد پھر کیا مقام ہے؟ وہ میں نے اس کا جواب دیا آصف صاحب، سنا نہیں کہ معجزہ جو ہے یہ اللہ کا کام ہے، نبی چاہے کہ میں معجزہ نکاح وہ ظاہر کرتا ہوں، نہیں کر سکتا ہے، قرآن میں ہے، قرآن میں اللہ نے یعنی فرمایا کوئی کہ ان فائدہ ہے کافروں بھائی؟ کو ابھی بتاؤ۔ فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ ابھی کوئی ان کا نبی فائدہ علیہ ہے تو السلام، فائدہ بتائیں ان کا. اچھا قاضی نبی صاحب علیہ آپ السلام یہ جو دیکھیں السلام بلی کا فائدہ ہے، ہے۔ بلی کا فائدہ ہے، جوتے کا فائدہ ہے، لاٹھی کا فائدہ ہے، پتھر کا فائدہ ہے. یہ نبی کیا صلی اللہ علیہ مثالیں وسلم کا دے بھی کیا رہا ہے، فائدہ یہ ہے؟ کیا غلط ہے کی بات کرتا ہے نبی علیہ السلام اچھا کو؟ انہوں نے اپنا موقف تو دے فائدہ دیا بتائیں نا. ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہیں نا ابھی معجزہ بھی نہیں کر سکتا، تو بھائی کوئی نبی علیہ فائدہ ہے ان کا؟ السلام دنیا کو تشریف لائے، نبوت کا یہ مطلب ہے کہ وہ ہمیں شفا دے، وہ ہمیں دنیا کی مال و دولت دے، یہ مطلب ہے کوئی نبوت کا، فائدہ یہ ہے بھائی مطلب ان ہے۔ کا؟ چل ٹھیک ہے بھائی، ان کا جواب آ گیا، کون سی جواب آ گیا بھائی، جواب آ گیا. دنیاوی انہوں نے اپنا فائدہ؟ میری موقف باری دے دیا میری باری ہے بھائی، یہ انہوں نے ٹائم ضائع موقف کرو. دے دیا اپنا. تو پتہ چلا ان کے ہاں نزدیک بھائی بلی کا فائدہ ہے. ان کے بدعقیدتی دیکھو لوگ کہ بلی کا فائدہ ہے، جوتے کا فائدہ ہے، پتھر کا فائدہ ہے، مٹی کا فائدہ ہے، حتیٰ کہ پیشاب پاخانے کا فائدہ بھی ہے. اس کا فرٹیلائزر بنایا جاتا ہے، دوائی بنائے جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں بنائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ فائدے دینے کے لیے تو آئے ابھی کچھ بھی نہیں ان کے پاس. جب میں نے 3-4 دفعہ ان سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فائدہ ہے، کوئی فائدہ نہیں. معجزات بھی ان کا انکار کر دیا، کہتے ہیں وہ اللہ کا فعل ہے، اور قرآن مجید میں تو یہ انبیاء کا فعل ہے. قل انی ابرئ الاکمہ، میں شفا دیتا ہوں اکمہ کو، ابرص و احیی الموتى، میں شفا دیتا ہوں. باذن وانی اللہ، انفق من باذن اللہ، وان فی باذن اللہ، باذن اللہ، اللہ کے اذن سے. باذن اللہ یہ تو پڑھو۔ نہیں فرمایا کہ اللہ کرتا ہے. یہودیوں کی کام نہ کرو، آدھے آیت کاٹ کر کے اب میں اپنا پڑھتے ہیں، ٹائم دوبارہ یہودیوں شروع کا کرتا کام۔ ہوں، میں اپنا ٹائم دوبارہ شروع کرتا ہوں. یا بیچ میں بولا سب چیز میں آدھا کر کے کاٹ کرتا ہے آیت، اور یہودیوں کا کام ہے۔ دنیا میں کوئی چیز ہے آپ نے پوری پڑھنے دیا ہے؟ آپ نے انتظار کیا کہ میں پوری پڑھوں؟ آپ نوٹ کر لیں، اپنی باری شیخ نوٹ صاحب کر مجھے لیں. بتاؤ دنیا میں آپ- کوئی چیز ہے جو بغیر باذن اللہ ہو؟ مجھے بتاؤ. اب تم نے میری بات کاٹی ہے نا. کوئی چیز باذن اللہ نہ ہو، کوئی ہے دنیا میں کوئی چیز اللہ کے اذن سے نہ ہو؟ باذن اللہ۔ اچھا اگر اللہ نہ چاہے تو معجزہ کر سکتا ہے؟ اللہ نہ شیخ چاہے؟ صاحب سوال آپ سے یہ ہے، دنیا میں کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ کے اذن سے نہ ہو؟ یہ میں کہتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام معجزہ کر سکتا ہے اگر اللہ نہ چاہے؟ میں دیکھو شیخ صاحب آپ سے جو سوال کیا اس کا جواب، دنیا میں کوئی ایسا چیز ہے جو اللہ کے اذن سے نہ ہو؟ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے، ختم. چپ کرو، پھر چپ کرو، پھر خاموش ہو جاؤ. لیکن باذن دنیا اللہ کا یہ مطلب ہے خاموش عیسیٰ علیہ السلام خاموش کہہ رہا تھا کہ خاموش اللہ اگر خاموش چاہے تو میں اس جاہل شخص کے ساتھ اللہ چاہے تو میں خاموش معجزہ کر سکتا ہوں۔ خاموش ہو جاؤ. اس جاہل شخص کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ سب چیز دنیا میں باذن اللہ ہوتا ہے، سب چیز. مشرکین مکہ نے اگر بت بھی بنائے ہیں تو اللہ نے ان کو اذن دیا، اللہ نے ان کو اجازت دی کہ بت بنائے. اگر اللہ چاہتا تو وہ کبھی بت نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ آپ کا تابع ہے، معاذ اللہ، اللہ آپ کا تابع ہے۔ اس سے کیا پتا میں نے کب کہا ہے بیوقوف آدمی. میں نے اس کو چھوڑا بھائی، میں نے کب بولا کہ اللہ ہمارے تابع ہے؟ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. حضرت جو علی رضی کچھ اللہ عنہ معجزات بتاؤ، معجزات اچھا بتاؤ۔ قاضی صاحب آپ نے اپنی بات کر لی ہے، 5 منٹ انہیں اب بولنے دیں. اب آپ لیکن نہ آپ بیچ کے میں آسد میرے جوابات لینے ان سے جوابات میں کو۔ لے لوں گا نا، اگر خاموش کچھ ہو رہ جاؤ جائے نا. گا تو میں لے لوں گا، جیسا آپ سے بھی تو پوچھے تھے تو لیکن میرے 5 محترم منٹ ناظرین، انہوں نے کہا، اب بھائی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان سے جو سوال کیا تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فائدہ، یہ کہتے کوئی فائدہ ہے ہی نہیں جی. معجزات بھی ہوتے تو ان کا اپنا فعل نہیں ہے، یعنی زندگی میں بھی ان کا کوئی فائدہ نہیں تھا. بس انہوں نے قرآن سنایا، کچھ سنت سنایا نا، کچھ احادیث ان کی آ گئی، باقی احادیث جو ضائع ہو گئے، جو احادیث غلط ہیں وہ تو ضعیف ہیں، ان پہ تو عمل نہیں ہو سکتا. اب مرنے کے بعد ان کا کوئی فائدہ ہے ہی نہیں. وہ تعاون علی البر والتقوی، وہ تعاون بھی نہیں کر سکتے. خود آئے جو پڑھ رہے ہیں نا کہ تعاون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تعاون دنیا سے چلے گئے نا، آواز سنتے کچھ نہیں کرتے. السلام علیکہ ایھا النبی، یہ کہتے ہیں ہم صرف حکایتاً پڑھتے ہیں، اس کی حدیث دکھاؤ میں کہ خطاب نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز میں جو ان سے خطاب ہوتا ہے کہ آپ پہ سلامتی ہو اللہ کے نبی، ان سے جو سوال کیا تھا ایک دفعہ تو کہا کہ پکارنا جو اگر مدد کے لیے نہ ہو تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. پھر اس سے پھر گئے، کہتے ہیں ہم حکایتاً پڑھتے ہیں، کیونکہ اس کو سمجھ آ گئی نا. تمہارا تو ہر نماز میں، او شیخ صاحب ہر نماز پڑھتے ہو نا، تمہارا ہر نماز ہی شرک ہے، کیونکہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہو. ٹھیک ہے نا. اگر تم کہتے ہو ہم ایسے حکایتاً پکارتے ہیں، وہ سنتے نہیں ہیں، تو اس کی دلیل ہمیں بتاؤ کہ انہوں نے ایسی نماز جو قیامت تک لوگ پڑھیں گے تو ایسی نماز لوگوں کو کیوں سنا ہے؟ اچھا ابھی جواب دوں؟ نہیں میری بات نہیں، آپ ان کی بات پوری ہونے دیں. قاضی صاحب آپ ان کی بات اب پوری کہہ رہے ہونے ہیں دیں. نبی معجزہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نہیں ہے. میں نے آیت پڑھ دی نا کہ احیاء موتا، ابرائے اکمہ والابرص، جو شفا دیتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سب ان کا اپنا فعل تھا، قرآن کی نص ہے. باذن اللہ تھا. باذن اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا اپنا فعل نہیں ہے، دنیا میں سب کچھ باذن اللہ ہوتا ہے. اچھا
یہ کہتے ہیں قرآن سے دلیل دینا کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ سکتے ہیں. تو میں نے قرآن سے دلیل دی جو آپ کو سمجھ نہیں ہے تو میں اس کو کیا کروں؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. میں نے آپ کو کہہ دیا، آپ نے جواب نہیں دیا. میری طرف دیکھو نا، یہ مطالعہ کر رہا ہے بھائی. میں لکھ رہا ہوں آپ کی سوالات لکھ رہا ہوں. اچھا، نوٹ کر رہا ہوں. جو نبی صلی اللہ اس کو بھائی اس امت کو جو فاسق ہے اس کو اللہ نے شاہد بنایا. یہ امت جو آپ کے نزدیک 99% مشرک ہے، قبوری ہے، قبروں کی پرستش کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے شاہد بنایا. کافر کو بھی شاہد بنایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ امت جو نماز نہیں پڑھتی، جو جھوٹ بولتا ہے، اللہ نے اسی کو شاہد بنایا. جس کو شاہد بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو شاہد بنایا جو ان کی شہادت قیامت میں کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا، ان کو شاہد بنایا. یہ قرآن کی آیت ہے، آپ کو سمجھ نہیں آئی شیخ صاحب. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شاہد بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ جو شاہد، جس کو شاہد بناتا ہے وہ دیکھتا بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے. جو دیکھتا سنتا نہیں اس کی شہادت ہی نہیں ہوتی. اچھا، کہتا ہے معجزات ائمہ علیہ السلام قرآن سے دکھاؤ. اور بھائی یہ کہاں کس کی دلیل ہے کہ صرف قرآن سے ثابت ہوتا ہے معجزات؟ یہ تو آپ کی نہایت جہالت ہے. کہتا ہے اسپرین کی گولی دیتا تھا بغیر اسباب کی شفا دیتا ہے. ہم نہیں کہتے بغیر، دیکھیں یہ آپ کی جہالت ہے، ہم نہیں کہتے بغیر اسباب. دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی بغیر سبب کے اس طرح نہیں کہ سب کچھ وہ بغیر سبب کے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اگر آپ کو رزق و روزی دیتا ہے تو اس کے بھی اسباب ہوتے ہیں نا. پہلے بادل بھیجتا ہے، بادل سے پانی آتا ہے، زمین میں ہریالی آتی ہے، پھر لوگ وہاں پہ کشت کرتے ہیں، وہاں سے پودے نکلتے ہیں، تو پھر لوگوں کو رزق ملتا ہے. اس طرح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اگر کوئی چیز دیتا ہے وہ بغیر سبب کے ہمیشہ دیتا ہے. کبھی بغیر سبب کی بھی کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ بھی اسباب کا استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. ہم نہیں کہتے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بغیر سبب کے کسی کو شفا دے. ان کے جیسے ملک الموت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے تو معجزات ہی منکر ہے نا. کہتے ہیں ابھی اس کا کوئی معجزہ ہی نہیں، دنیا سے چلیں گے کوئی فائدہ ہی نہیں، نبی کا کوئی فائدہ ہی نہیں. ان کی مشرک کون ہے بھائی؟ نبوت کا منکر کون ہے؟ کافر کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فائدہ ہی نہیں. اچھا، ہم نہیں کہتے وہ بغیر سبب کے شفا دیتا ہے. سبب ہے، ضرور کوئی سبب ہوگا جس کے ذریعے وہ شفا دیتے ہیں، لیکن وہ سبب کیا ہے؟ وہ مادی سبب نہیں ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تربت ارضنا بریق بعدنا یشفی سقیمنا باذن ربنا، کہ ہمارے خاک پا شفا دے دیتی ہے. اب خاک پا بریق بعدنا ہماری لعاب دہن کے ساتھ شفا، یہ کیسے شفا دے دیتی ہے ہمیں نہیں معلوم. ٹھیک ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن نے امیر المومنین علیہ السلام کی آنکھ، آپ نے کہا کہ معجزہ صرف تحدی کے وقت ہوتا ہے. میری طرف دیکھو، اوئے کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے منکر، ان کے کرامات کے منکر، ان کے خارق عادات، ان کے مراتب کے منکر. کس نے تحدی کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوم خندق کہ انہوں نے علی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ میں لعاب دہن ڈالا اور ان کو شفا آ گئی؟ کس نے تحدی کیا تھا؟ فتح خیبر کے وقت جب آپ کے خلیفے بھاگ گئے تھے. اور کون سی تحدی تھی وہاں پر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن ڈالا امیر المومنین السلام کے چشم مبارک میں، ان کے لعاب دہن سے ان کی شفا ہو گئی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تحدی تھا؟ کوئی تحدی نہیں تھا. اچھا، کہ صرف تحدی کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید تحدی نہ بھی ہو، معجزہ کر سکتے ہیں، مرنے کے بعد بھی معجزہ کر سکتے ہیں. ہمارے ابھی شاید اعمال ہیں، ہمارے اعمال دیکھ رہے ہیں. اگر ہم ان سے طلب کریں، اگر ہمارا کوئی مصلحت ہو، وہ چاہیں تو کوئی ایک شخص اگر اس کی شفا ہونی ہو شفا دے سکتے ہیں. کوئی اور کوئی ان کی زندگی میں کرامت کی ضرورت ہو وہ کر سکتے ہیں. جی سر. پورا. لیکن ایک سوال کانی صاحب سے پوچھ رہے تھے، انہوں نے حضرت علی کے حوالے سے کہا تھا کہ معجزہ قرآن، حدیث یا کسی بھی کتب سے جو ہے نا وہ دکھا دیں. یہ سوال دیکھیں، یہ جو کہہ رہے ہیں نا کس طرح معجزات ہمیں دکھاؤ، یہ 5 منٹ اس کے لیے کافی نہیں ہوتا. چپ کرو، میں دکھا دیتا ہوں. تم نے سوال کیا تو سنو. آپ لے لیں ایکسٹرا ٹائم. امام آخر زمان کیا وہ معجزہ دکھا؟ امام آخر زمان کا کیا وہ جو آخری امام ہے ان کا معجزہ دکھا؟ صرف تم پہلے کو تو مانو نا، پہلے کو تو مانو. تم تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے منکر ہو نا. آپ لوگ نہیں، تم تو دیکھو تم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے منکر ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ نص قرآن میں ان کا اپنا فعل ہے. آپ کہتے ہیں اس کا فعل میں منکر نہیں ہوں. آج جو آخری امام ہے، آخری امام کا معجزہ دکھا. آپ دیکھو جو اہل بیت علیہ السلام کے اولیاء ان کے جوتے بھی ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا، ان کے معجزات کو آپ مانتے ہو؟ اسکول کی کتاب سے تو دکھا نا، کسی انگریزی کتاب سے دکھاؤ. آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے 12ویں امام کے معجزات ہمارے کتب میں نہیں ہیں؟ نہ قرآن میں نہ حدیث. میں کہتا ہوں کسی انگریزی کتاب سے تو دکھا، نہیں ہے ہمارے. میں دکھاتا ہوں. ان کی عمر کتنی تھی کہ وہ معجزے دکھا؟ وہ عمر ابھی دکھا دے. ابھی افسوس کہ میرا سسٹم کام نہیں کر رہا کہ میں کتاب اسکرین ابھی دکھا دیتا ہوں. اس نے شفا دیا ہو یا کسی کو زندہ کیا ہو، اس طرح معجزہ دکھا.
मोअजिज़ात बेपनाह है भाई, मोअजिज़ात बेपनाह है। आप देखें मैं उनको हमारे मैं किताबों में पूरे अबवाब हैं किताब काफ़ी में कि जितने मोअजिज़ात हज़रत अनबिया के पास थे वो सब के सब अइम्मा अलैहिस्सलाम के पास है, ठीक है ना। वो आखिरी जो इमाम था, अब सुन लो भाई, सुन, आपने सवाल किया, सुन लो कि जितने मैं वो भी दिखा देता हूं, एक खुली जवाब दे देता हूं। पहले खुली जवाब यह है भाई, आपको हमारे मजहब का पता नहीं है, आपसे ये कितना जाहिल आदमी है, क्यों इस शख्स के अच्छा साथ मेरा मजाक मैं करो? टाइम लगा दो अली भाई, नहीं, मैं मुझसे जो सवाल किया ना, सवाल किया, जवाब ले लो। अभी तो उनका जवाब जवाब नहीं दे ले लेना, सकते, आपने मेरा सवाल टाइम किया लगा है। दो, ये नहीं जवाब दे, वो वक्त जाया कर रहा है, नहीं मेरा उनको टाइम जवाब लगा देने दो। दीजिए, नहीं, वक्त उनको ज़ाया नहीं कर रहा, जवाब देने मैं दीजिए। बोल रहा हूँ। ये काफी, इसका जवाब काफी नहीं जवाब काफी, पहले नहीं जवाब काफी, ले। नहीं मुझे काफी, काफी आपने है, सवाल किया ना टाइम कि जाया फिलान कर रहा फिलान है, फिलान के टाइम मोजज़ात जाया कर दिखाओ, 10 ये सवाल करते हो, वो 5 मिनट काफी नहीं होता ना। नींद रखता है, उसके बाद फिर मुझे 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 टाइम अगर नहीं, टाइम आप नहीं पता, जवाब के बाद मेरे आपके टाइम टाइम की है, आप नहीं। एक्स्ट्रा चले भाई, नहीं, चले आसिफ शेख मेरे साहब, टाइम चले क्यों शेख बता साहब, रहा है? शेख साहब आपने खत्म, टाइम भाग बताओ, जाओ, शेख साहब भाग जाओ, शेख साहब भाग जाओ, शेख साहब भाग, ये गुफ्तगू के लायक या नहीं है सवाल शेख। उनको हाँ, उनको वापस लाइए से वापस लेके आए। मैं वो नहीं बात अभी करने दे रहा, जवाब सवाल किया, जब बात नहीं करने दे रहा ना। करेंगे। अच्छा हकानी साहब, हकानी साहब 1 मिनट दीजिएगा। हकानी साहब 1 मिनट दीजिएगा, सिर्फ 1 मिनट मेरी बात सुन लें। देखें, क्योंकि आपने 1 मिनट मुझे दीजिएगा, फिर आपकी बात। आपने क्योंकि सवाल पूछ लिया, आपने कहा कि मुझे ये आप जवाब दें। आप उनको इसका जवाब दे लेने दें और फिर आप एक्स्ट्रा टाइम ले लीजिएगा जो उन्होंने एक्स्ट्रा लिया। आप क्योंकि सवाल पूछ लिया, सवाल का जवाब दिए बगैर अब आगे जाना मुनासिब नहीं है। ठीक है, वो इस तरह लगेगा कि आपने वो अपने टाइम के लिए वो जवाब नहीं दे सकी। आप पहले जवाब लेंगे और उसके बाद आप अपना एक्स्ट्रा टाइम ले लीजिएगा जितना उन्होंने 5 से ऊपर लिया जवाब के। ठीक है, अल्लाह साहब, आप ना जवाब दें और फिर वापस जाएंगे कहानी साहब पे। जी सर, तो नहीं, वो नहीं अर्ज ये कहेगा। कर रहा था शेख साहब, अगर देखें ये आपकी नहायत नादानी है, नहायत जहालत है, अगर आप ये समझते हैं कि हमारी कुतुब में अइम्मा ताहरीन अलैहिस्सलाम के मौजिज़ात मज़कूर नहीं है, और ये आपकी नहायत जहालत है, मैं बहुत ताज्जुब कर रहा हूँ। सब उलमा के नज़दीक, हत्ता इब्न तैमिया अपने कुतुब में बार बार लिखता है कि औलिया के मौजिज़ात करामात हत्ता बादल ममात, ये सब मुसलमानों का अकीदा है, मरने के बाद भी उनके करामात होते हैं। औलिया के, मैं नहीं कहता अनबिया के, औलिया के जो सालिहीन होते हैं उनके भी मौजिज़ात करामात सब। एक अक़ीदा तहाविया जो वहाबियों के पास बहुत ही मशहूर किताब है, उसमें और अक़ीदा वासितिया में इब्न तैमिया बहुत सारी किताबों में बार बार कहता है कि औलिया के करामात पे हम इनकार नहीं करते, जो हत्ता बादल ममात हम मुनकर नहीं। ये शख्स इसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजिज़ात बाद वफ़ात इसने इनकार किया, तो ये किसी फ़िरक़े का नुमाइंदगी करता ही नहीं, ये शख्स जाहिल है, नहीं जानता। अब न ये देवबंदियों का अक़ीदा है, न बरेलवियों का अक़ीदा है, न अहले हदीस का अक़ीदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरने के बाद कोई मौजिज़ा नहीं है, कोई एजाज़ नहीं कर सकता जी। ये औलिया के मुतल्लिक़ उनके नसूस हैं कि औलिया करते हैं। फिर अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, ये तो पूरे आलम इस्लाम का अक़ीदा है कि ये तो सब औलिया के सर ताज सर हैं। हमारे कुतुब में शेख साहब इस बात के बड़े दलाइल हैं मौजूद हैं कि जितने अनबिया के मौजिज़ात थे, जितने अनबिया के मौजिज़ात थे, वो सब के सब हमारे अइम्मा अलैहिस्सलाम के पास मौजूद हैं, और उससे ज़्यादा भी अल्लाह ने दिया। जो अल्लाह ताला ने मौजिज़ात आदम अलैहिस्सलाम को दिया था, नूह अलैहिस्सलाम, आप सुन रहे हैं नहीं सुन रहे भाई शेख साहब? सुन रहा हूँ, नोट कर जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिया था, जो मूसा अलैहिस्सलाम, ये मुझे जवाब दे रहा है या सवाल कर रहा है? वो जवाब दे रहे हैं भाई, जवाब आप नहीं समझ आ सुन ले, रहे, वो जवाब दे रहे हैं, तो मैं क्यों वो नोट जवाब करूँ? दे रहे हैं। तो मैं क्यों नोट करूँ उसका जवाब? मैं आपसे अगर गुफ्तगू ऐसा कर उनका रहा हूँ, जवाब दूं या ना दूं? अगर सब जवाब सुन नहीं लें। मालूम, अपने वक्त में जवाब दो, बस ये काफी है आपका जवाब। अच्छा नहीं, अभी जवाब मैं उनको अपना जवाब दे लेते। चले भाई, अपने फिर अपने आपको टर्म में जवाब। मेरा आप टर्म। अब मैं आपसे एक सवाल करूं, मुझे इजाजत है, आपने तो सवाल कई सारे किए, मैं एक सवाल करूं आपसे। सवाल कीजिए, सवाल कीजिए। देखे देवबंदी उलमा में, वो देवबंदी उलमा जो कायल हैं, वो उनकी कसरत के साथ जो इस्तिगासा की भी कायल है, ये तो आप और वो मसलन, और मरने के बाद आपने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई मौजिज़ा नहीं मरने के बाद, आपके ये अल्फाज थे, ठीक है ना, कोई फ़ायदा नहीं, कुछ भी नहीं। आपके ये जो आपके कुतुब में अशरफ तानवी व अशरफ नतूनवी वगैरह के लिए लिखा गया कि ये मरने के बाद आते थे, मुनाजरा करते थे, मदारस में मुनाज़े होते थे, तो आते थे, उनके फैसले करा के चले जाते मरने के बाद, ठीक है ना, और लोग उनसे इस्तिगासा करते थे, और वो जाते थे खुद पीरों के दरबारों में मुस्तगासा कर रहे। तो आपके अपने जो अकाबिर देवबंद मजहब के, देवबंद मकतब के जो मुअस्सिसीन हैं, वो सब इस्तिगासा करना और उनके करामात मरने के बाद उन लोगों का उनसे इस्तिगासा, ये तो सब तो आपकी किताबों में भरी पड़ी है,
ٹھیک ہے نا. تو کیا آپ ان سب کو تکفیر کریں گے؟ بریلوی تو مشرک ہے ہی ہیں، شیعہ تو آپ کے نزدیک مشرک ہی ہیں. اب آپ کے اپنی فرقے کے باری ہے، ان کے متعلق آپ کیا کہیں گے کہ وہ مشرک ہیں؟ اچھا اور ان کے متعلق جو علم چلے جی جی ہاں، اچھا مرنے یہ کے بعد میرا وقت جی سر، شروع کیجیے. جواب دے رہا ہوں. ثانی صاحب پہ چلے جائیں. سب سے اب پہلے ٹھیک ہے صاحب، آپ کا ٹائم ہے اور ایکسٹرا ہے. ہاں، سب سے پہلے میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ اس نے کہا کہ آپ دیوبندی حضرات وہ تو معجزے مانتے ہیں، میں بھی تسلیم کرتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہزاروں معجزات ہماری کتابوں میں لکھی ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ یہ معجزہ اختیاری نہیں ہے، نبی کے اختیار میں نہیں ہے. اس پہ قرآن پاک کی آیات وما کان لرسول ان یأتی بآیۃ الا باذن اللہ، اس آیت کے تحت تمام تفسیر میں لکھا ہے کہ معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا. جب اللہ چاہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ پیدا فرما دیتا ہے. اور یہ شرع عقائد ہے. یہاں پہ بھی معجزہ، یہاں پہ بھی لکھا ہے کہ معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہے. اگر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے طلب کرے، یعنی دعا کرے کہ مجھے بچہ دے، معجزہ یا مجھے شفا دے، تو یہ تحدی ہے. تو ہم چیلنج کر رہے ہیں نبی علیہ السلام کو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ نہ چاہے تو معجزہ تو نہیں کر سکتا ہے، تو ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیوں مانگتے؟ دوسرا، میں نے اس پہ قرآن کی آیات پیش کی کہ ان الذین تو جس نے طلب کیا وہ شرک کیسا ہے؟ شیخ صاحب اگر جس نے طلب کیا، جس نے طلب کیا چلے، جس نے تو وہ شرک کیوں ہے؟ شرک کیوں؟ درمیان میں نہ بولو. دیکھیں بھائی، اللہ نبی نہیں کر سکتا، چلے ہم مان لیا کہ نبی معجزہ نہیں کر سکتا، لیکن نبی سے ہم نے مان لیا بھائی غلطی ہو گئی، یہ شرک ہو گیا. لاری صاحب ان کی بات ان کو جواب دے دیتے. چلے انہوں نے بھی میرے درمیان میں بولا تھا نا، انہوں نے بھی میرے بیچ میں بولا تھا. یہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اختیار سے معجزہ نہیں کر سکتے. چلے اللہ کے اذن سے کر. ہاں دوبارہ کر، 5 منٹ کے بعد بولا. دوبارہ شروع کرتے ہیں. وقت شروع کیجیے. ہاں بھائی وقت جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ نہیں کر سکتا نا، معجزہ نہیں کر سکتا. دیوبندیوں کا جواب دیا کہ دیوبند کا عقیدہ اہل سنت والجماعت سوال سنا ہی نہیں، تمام وقت کی مسلمانوں دوبارہ کا شروع کریں. عقیدہ ہے کہ معجزہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام معجزات ہے، ہزاروں معجزات ہماری کتابوں میں ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہمارا عقیدہ یہ ہے، تمام اہل سنت والجماعت کا شرع عقائد سے بھی دکھا دیا کہ وما کان لرسول ان یأتی بآیۃ الا باذن اللہ. اللہ یہ اختیاری نہیں ہے، نبی علیہ السلام کے اختیار میں نہیں ہے معجزہ. یہ قرآن سے ثابت ہے صریح آیات سے. وما کان لرسول، آپ کو اس کا جواب کیسے دیا. آیت پڑھ کے ترجمہ کرو، آیت پڑھ کے ترجمہ کرو صحیح طرح سے کہ کیسے اختیار میں نہیں ہے. پورا اعداد سے ثابت نہیں ہوتا. ابھی درمیان میں یہ بولتا ہے نا باغ کانم حمر مستنفرہ. بھائی آپ دیکھیں بھائی صاحب، اب ایسے ہی دیکھیں، ٹائم زیادہ لے لو کوئی بات نہیں ہے. تم جو ادعا کر رہے ہو نا کہ نبی کے اختیار میں نہیں ہے، آیت تو یہ نہیں کر رہا نا، آیت تو یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ نبی کے اختیار میں نہیں ہے، ایسے ہی نبی کے اختیار میں نہیں ہے. اچھا وہ پڑھنے لگے ہیں. اس کا بخاری شریف میں صحیح حدیث ہے، وہ لمبی حدیث ہے، لیکن یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ بخاری ہم پہ حجت ہے کہ محمد بخاری شریف کا حدیث نمبر دکھاؤں؟ بخاری ہم پہ حجت ہے. حدیث قرآن سے میں کہتا ہوں کہ قرآن کو قطعی دلالت آیت ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انبیاء کرام گواہی دیں گے امت پہ، اور باقی جو وجعلناکم امہ، جو امت ہے باقی تمام امت، یہ امت گواہی دیں گے. امت تو فاسق ہے، امت تو بے نماز ہے بھائی، امت تو مشرک ہے. کیا اس کے مشرک کو شاہد بنایا جاتا ہے؟ کب کس نے کہا کہ مشرک اگر مشرک امت میں مشرک نہیں ہے، امت کی اکثریت تو مشرک ہے نا، یہ قبوری ہے. موضوع کی طرف جا رہا ہے کہ امت مشرک ہے کہ شرک کا ثابت ہو رہا ہے. اور مشرک کو اللہ شاہد بنا رہا ہے، فاسق کو شاہد نہیں بنایا جاتا، مشرک کو بنایا جاتا ہے. اللہ کے سوا انہوں نے بہت سارے خدا پکڑے. شرک یہ کر رہا ہے، کہتے ہیں کہ امت کو کافر، وہ تو شیعہ کافر ہے، مشرک ہے، باقی امت تو مشرک نہیں ہے. اور دیوبندی استغاثہ کے قائل ہیں، بریلوی استغاثہ کے قائل ہیں، سوائے وہابی کے. امت تو مشرک ہو گئی نا. سن لیجیے، اس حدیث اس قرآن کا مطلب واضح ہے، لیکن اگر آپ حدیث مانگتے ہو کہ حدیث دکھاؤ، میں حدیث آپ کی حجت ہی نہیں. یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی امت میری گواہ ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ان کے حق میں گواہی دی گی، انہوں نے پیغام پہنچا دیا تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں گواہی دیں گے. یہ مطلب ہے، یہ مطلب نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ادھر سے ہمیں دیکھ رہا ہے. شیخ صاحب نبی دیکھے بغیر کیسے گواہی دے گا؟ دیکھے بغیر کیسے گواہی دے گا؟
لکھا ہے معجزات کا، میں نے کب انکار کیا؟ معجزات تو ہے، لیکن قرآن کی آپ نے کہا اس آیت کی وہ مجھے بتا دے، آیت نکالتا ہوں اس کا بھی پھر میں ترجمہ کرتا ہوں۔ اب میں یہی آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتا شہادت دیتا، کیسے شہادت دے؟ دیکھتا نہیں تو کیا شہادت دے گا؟ ٹائم روک لیتے، میں آیت نکال لیتا ہوں۔ میں جب آیت نکال رہا تھا آپ نے ٹائم میرا روکا تھا؟ تو آپ، میں نے کب کہا کہ آیت نکالا؟ آپ تو آج آیت پڑھ لیتے ہو نا، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ دیکھو آیت ہے سورۃ الرعد آیت 43، سورۃ الرعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، اور بے شک ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے اور ان کے لیے بیبیاں اور بچے کیے، پیدا کیے ان کے لیے، اور کسی رسول کا کام نہیں کہ کوئی نشانی لے کے آئے، نشانی معجزہ، مگر اللہ کے حکم سے ہر وعدہ کی ایک تحریر ہے جو اللہ نے لکھی ہے۔ یہ آیت ہے سورہ رات، آپ نکال سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو معجزے ہے، آیات ہے، بینات، وہ اللہ کے حکم سے، آپ نے خود تسلیم کیا کہ اللہ باذن اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ کے حکم کے بغیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ آپ کا امام جو آخر زمان ہے، اس کی میں نے آپ سے اپنے وقت میں ان کا آپ نے ایک کچھ معجزے اس طرح دکھانے، آپ لوگ کہتے ہیں مجھے امام آخر زمان مجھے شفا دے، تو وہ شفا دیتا تھا۔ یہ معجزہ کتابوں سے دکھانا ہے۔ تم کہتے ہیں کہ مجھے بچہ دے، اولاد دے، تو اولاد کا ایک معجزہ دکھانا ہے جو آپ کا امام ہے غاروں میں چھپا، اور اس کا عمر دیکھ بتاؤ کہ کتنی عمر میں وہ غار میں چھپا تھا، اور اپنی 1-2 سال میں کتنے معجزے انہوں نے ظاہر کیے تھے، وہ کتابوں سے آپ نے یہ دکھانا ہے۔ باقی میں نے قرآن سے آپ کو دکھایا کہ غیر اللہ کو پکارنا مدد کے لیے کفر ہے، شرک ہے، ظلم ہے، دکھایا نا۔ آپ قرآن کی ایک آیت سے دکھاؤ کہ حضرت علی رضی اللہ سے مانگ سکتے ہو، حضرت علی رضی اللہ سے مانگ سکتے ہو۔ خاموش ابھی تو چلیں، یہ آخری ٹرن ہے بھائی، آخری ٹرن۔ قرآن سے آپ نے دکھانا ہے کہ علی رضی اللہ سے مانگ سکتے ہیں کما فوق الاسباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ صاحب، اچھا، ان سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی نہیں بھائی، کوئی فائدہ ہے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ بتاؤں رسالت کے فائدے آپ کو معلوم نہیں؟ رسالت نہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ رسالت کے فائدہ ہے، یعنی ان کی ذات کا فائدہ مرنے کے بعد۔ حضرت پیٹ کی متعلق بتاؤں، حضرت پیٹ کے بارے میں تو نبوت نہیں آتی۔ بتاؤ ابھی مرنے کے بعد ان کے فائدے کیا ہیں؟ بتاؤ، وفات کے بعد وہ کیسے فائدہ؟ وہ رحمت للعالمین ہے۔ کیسے بتائیں؟ وہ رحمت للعالمین ہے۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، جو وجود مرنے کے بعد ہمیں بتائیں کہ وہ کیسے ہمیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ بتا رہا ہوں، وما كان الله ليعذبهم، یشیوں کو اللہ تعالیٰ اس لیے وہ عذاب اجتماعی نہیں دے رہا ہے کہ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وجود مبارک پڑا ہے مدینہ میں۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، قرآن میں ہے۔ رحمت للعالمین ہے، ہدایت ہے، نور ہے، سراپا ہدایت ہے۔ یہ فائدے نہیں، آپ کو پیٹ نظر آ رہا ہے کہ مجھے کچھ ڈالر دے، مجھے شفا دے، یعنی وہ معجزات جو وہ حیات میں کرتے تھے، جو انہوں نے علی علیہ السلام کا آنکھ کی شفا۔ شیخ صاحب روحانیت سے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کے پاس ایک ایسا نبی آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو بنی آدم میں سے ہے، عزیز علیہ ما عنتم، اس پہ گراں ہے، اس پہ مشکل ہے، اس پہ سخت گزرتا ہے اگر آپ کسی مشکل میں ہوں۔ حریص علیکم، وہ آپ کی بلائی چاہتا ہے۔ وہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مؤمنین کے ساتھ وہ بڑا رأفت رکھتا ہے اور بڑی نازک دل ہے، نرم دل ہے۔ یہ آیت نسخ ہوا یا نسخ نہیں ہوا؟ یہ آیت منسوخ ہے؟ نہیں منسوخ، اس میں کیا ہے؟ مدد کے لیے اب سن لو نا، اب میں نے آپ سے پوچھا جو فائدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ، دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے عزیز علیہ ما عنتم۔ اگر کوئی مسلمان بیمار ہے، اگر کوئی مسلمان فقیر ہے، اگر کوئی مسلمان کسی بھی مشکل میں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ گراں گزرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، آپ کی بلائی چاہتا ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور شیعوں سے وہ بہت ہی مہربان ہے اور نازک دل ہے۔
صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے پاس معجزات بھی ہیں. آپ نے مرنے کے بعد وہ معجزات کر سکتا نہیں کر سکتا باذن اللہ؟ باذن اللہ معجزات میں نے کب انکار کیا؟ نبی نے اس کا جواب دیا ہے قرآن مرنے سے. کے بعد آپ کہہ دو نا، اللہ میں کے اب یہی آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ مرنے کے بعد وہ باذن اللہ معجزات کر سکتا نہیں کر سکتا؟ معجزہ نبی کے اختیار میں ہے، یہ اختیاری ہے معجزات. بالکل. اگر اللہ جیسے انہوں نے نبی انی ابرئ قرآن سے الاکمہ دکھا، والابرص، قرآن جس طرح میں نے آیت پیش کی وما کان لرسول آیات یا آیت الا باذن اللہ، اس طرح آیت دکھا. تو یہ قرآن آیا سے میں نے دکھا. یہی اسی وقت آپ کو روکا تھا، اسی وقت روکا تھا. میں نے کہا اس آیت کا ترجمہ کرو کہ اس میں کہاں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اختیار سے معجزہ نہیں کر سکتا. یہ ہے باذن وما اللہ. کان لرسول دیکھو آیات یا آیت. شیخ صاحب، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، ڈاکٹر آپ کے لیے نسخہ لکھتا ہے، اچھا وہ بھی قرآن باذن سے اللہ دکھا لکھتا ہے. کہ نبی علیہ السلام اپنے اختیار سے معجزہ کر، قرآن سے دکھا. اب سن لو شیخ صاحب، سن لو. یہ باذن دکھاؤ. اللہ، باذن اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو چیز باذن اللہ ہوتا ہے وہ اختیاری نہیں ہوتا. باذن اللہ کا مطلب یہ نہیں پھر کہ جو، کیا ہے؟ اب سن لو پلیز، اجازت دو بات کرنے کی. ہاں. جو چیز باذن اللہ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اختیاری نہیں ہوتا. آپ بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر نسخہ لکھتا ہے آپ کے لیے، یہ باذن اللہ لکھتا ہے. اگر اللہ کا اذن نہ آپ ہو زنا ڈاکٹر، کرتا ہے، آپ متا کرتا ہے، یہ باذن اللہ ہے. یہ جو زنا کرتا ہے یہ دنیا باذن میں اللہ ہے. سب کچھ ہوتا ہے باذن اللہ ہوتا ہے. آپ کو اتنا نہیں استغفر معلوم؟ اللہ. یہ جو گناہ کرتا ہے یہ باذن اللہ ہے. اللہ اگر نہیں چاہتا تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اللہ نے دنیا کو اللہ گناہ بنایا ہے. چاہتا ہے. اللہ یہ آپ کا عقیدہ ہے، اللہ گناہ تعالیٰ، چاہتا ہے، دیکھو قتل چاہتا اللہ ہے. تعالیٰ نے آپ لوگ مہلت قتل دیا. کرتے ہو. نہیں باذن اللہ قتل کرتے ہو. اب بات سن لو، اب مجھے بات کرنے دو، میری باری ہے نا. یہ گندا عقیدہ ہے تمہارا. آپ تمہارا اپنا تو عقیدہ ہے کہ سب افعال کا خالق اللہ ہے، وہ تو یہ آپ آپ کا گفتگو ہے. کے تم کہہ رہے کہ سب کچھ باذن اللہ ہو رہا ہے، سب کچھ باذن اللہ ہو رہا دیکھیں ہے. دنیا میں اس طرح دیکھیں دو مشیت ہے. ایک مشیت ہے کہ اللہ اس کس چیز پہ ثواب دیتا ہے، کس چیز پہ عذاب دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ زنا پہ عذاب دیتا ہے، ثواب نہیں دیتا. لیکن زنا لوگوں باذن کو یہ، اللہ ہوتا ہے، اس کا جواب اب دے. سن لو، زنا اب باذن اجازت اللہ دو، ہوتا ہے. اب اجازت دو، اب اجازت دو شیخ صاحب. جواب ہی دے. اللہ تعالیٰ کس چیز پہ عذاب دیتا ہے، کس چیز پہ ثواب دیتا ہے، یہ ایک مشیت ہے. لیکن جو چیز بھی دنیا میں ہوتا ہے، کوئی کسی کو اگر قتل کرتا ہے، وہ چاقو کبھی کام نہیں کرتا جب تک کہ اللہ اجازت نہ دے کہ یہ چاقو کام کرے. کوئی اگر کسی نبی کو ذبح کرے نا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو لے کے گئے تھے، ان کو آرا لگا کے کمر سے 2 ٹکڑے کیے تھے. یحییٰ علیہ السلام کو، نبی تھے، شہید ہوئے تھے انبیاء میں، ان کو شہید کیا گیا تھا. ان کا سر کاٹ کے ظالمین کے پاس لے کے گئے تھے. یہ جو ہوا تھا یہ باذن اللہ ہوا تھا. اگر اللہ چاہتا تو کوئی یحییٰ کو قتل نہیں کر سکتا تھا. دنیا میں کسی کا کوئی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. دنیا میں کوئی اللہ نے چاہا کہ پیغمبر کو قتل کرو. اللہ نے اس سے راضی نہیں ہے، لیکن مہلت دی ہے کہ اگر کوئی کر سکتا ہے دنیا میں اختیاراً کرے، پھر بھاگے گا نہیں. راضی ہوتا ہے نا باذن اللہ اللہ کا اس سے راضی ترجمہ نہیں ہے غلط نا. کر رہے ہیں اپنے طرف سے. تفسیر کوئی تفسیر آپ دکھاؤ، کو کوئی تفسیر دکھاؤ. اپنا عقیدہ گندا کیا، شیخ نہیں نکل سکتے ہو آپ. تو حضرت علی رضی اللہ آپ کیا کہتے ہو کہ یعنی اللہ کے یہ شخص جس نے یحییٰ علیہ السلام کو ذبح کیا ہے، اس کس کی قوت سے کیا؟ اللہ نے کسی کو شفا دیا تھا اپنی زندگی میں؟ کسی کو شفا یہ دیا دو تھا؟ مختلف سوال ہیں، یہ دو مختلف سوال ہیں نا. چھوڑو بھائی، آدمی جاہل ہے. یہ دو مختلف سوال ہے بھائی، کہ اللہ علیہ السلام نے کسی کو شفا دیا تھا یا نہیں دیا تھا، یہ ایک الگ سوال ہے. ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی دنیا میں ظلم ہوتا ہے، یہ ظلم، ہاں ریپ اپ ہی کر رہے ہیں نا وہ. دیکھیں ایک سوال یہ ہے شیخ صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ کیا کوئی شخص اگر ظلم کرتا ہے تو کس کی طاقت سے کرتا ہے؟ تو لازمی بات یہ طاقت اللہ نے دی ہے، اور یہ مہلت اللہ نے دی، یہ زندگی اللہ نے دی ہے. اللہ نے یہ چوائس دی ہے ہمیں کہ ہم چاہے ظلم کریں، ہم چاہے مثلا یحییٰ کو قتل کریں یا یحییٰ علیہ السلام کی خدمت کریں. ایک شخص آتا ہے یحییٰ علیہ السلام کو قتل کرتا ہے، لازمی بات ہے اس نے جو یحییٰ کو قتل کیا ہے، اس نے وہ اسی طاقت سے قتل کیا جس کو اللہ نے اسے دی ہے نا. اسی چاقو سے کیا ہے جس کو اللہ نے خلق کیا ہے. اگر اللہ چاہتا وہ اس کو خلق نہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فعل سے راضی ہے، ٹھیک ہے نا. جی سر کیا فرما رہے ہیں؟ بول رہے ہیں ان کو بھی اسکرین پہ لے آئیں ذرا، سن لیں ان کی بات کو کیا کہہ رہے ہیں. تو وہ تو بالکل وہ تو فضول بات کاٹ رہے ہیں. وائنڈ اپ کرتے ہیں نا، دونوں کی وائنڈ اپ کرتے ہیں، ٹاپک وائنڈ اپ کرتے ہیں. وائنڈ اپ کر رہے ہیں. اچھا اجازت ابھی ہے، خاموش ہو جاؤ پلیز، خاموش ہو جاؤ نا معجزے کون سے پلیز، خاموش ہو جاؤ یار. گائن صاحب اب ختم کرتے ہیں کیونکہ ڈیبیٹ میں ختم کروں گا، پھر میں بھی ختم. ہاں جی آپ ہی ختم کریں گے. آپ ٹھیک دونوں کا کنکلوڈنگ بھاگنا نہیں، اللہ یار بھاگتا ہے پھر. نہیں کوئی نہیں بھاگ رہا، کوئی کہیں نہیں بھاگ رہا. عرض یہ ہے کہ دیکھیں دنیا میں یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معجزات ہیں کہ نہیں، معجزہ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا. پسینہ خشک کرو رہا یار اسے.
پلیز مجھے اچھا اجازت دو. حقانی یہاں صاحب پہ کہہ دیکھو، رہے یہاں ہیں پہ خوشی لائٹ کرو. بہت ہے. میوٹ کرنا اچھی بات نہیں ہوتی. یہاں پہ حقانی آپ صاحب یہ اسٹوڈیو، جو لوگ اسٹوڈیو میں رہتے ہیں وہ بولیں. اسٹوڈیو کو بخوبی جانتے ہیں کہ اسٹوڈیو میں لائٹس بہت ہوتے ہیں. اسٹوڈیو میں وہاں پہ ہیٹ بہت ہوتا ہے. جو لوگ اسٹوڈیو میں کام کرتے ہیں یہ بھائی صاحب جانتے ہیں. اور ہمارے خوش کرو, ہمارے پسینہ خوش کرو. اسی لیے تو میں نے پانی کہا تھا پیئے. کہ بھائی اس آدمی کو، یہ آدمی جو ہے نا یہ اچھا بات نہیں کرنے اچھا دے رہا. حقانی صاحب ایک اس منٹ طرح نہیں اجازت کریں. دیں، کنکلوڈ. اجازت دیں، ٹھیک ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ اس شخص نے واضح جواب نہیں دے رہا. کہتا ہے یہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. بالکل اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. دنیا میں سب کچھ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. ایسی چیز نہیں جو اللہ کے اذن، اگر کوئی چیز اللہ کے اذن سے ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے. دیکھیں میں ایسے جاہل لوگوں کے ساتھ یہ گفتگو کرنا، وقت گزارنا، یہ جو ہے سب لوگوں کی پہ ظلم ہے. کہ اگر کوئی چیز اللہ کے اذن سے ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اختیاری نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امیر المومنین علیہ السلام کے آنکھ میں لعاب دہن ڈالا تھا، یہ ان کا اپنا فعل تھا. تحدی بھی وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا. اور انہوں نے اپنے اختیار سے دیکھا کہ میرا بھائی بیمار ہے، آنکھ میں انہوں نے لعاب دہن ڈالا ہے، اور ان کو پتہ بھی تھا کہ میرے لعاب دہن سے شفا ملے گی. ان کو شفا ملی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ سب فعل اختیاری فعل ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا، اور تحدی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب فرض بھی کریں کہ اللہ کے صرف اللہ کے حکم سے وہ کرتے ہیں. وہ فرض بھی کریں کہ اللہ مثلا وہ اپنا فعل نہیں ہے. تو جیسے انہوں نے اپنی زندگی میں شفا دے دیتے، ابھی شفا نہیں دے سکتے. شفا اللہ کے حکم سے چلے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کرتے ہیں اگر اللہ کی رضا ہوئی، اللہ کے نے حکم دیا، وہ ہمیں شفا دے دے گا. تو اس میں شرک کیوں ہو؟ مسئلہ یہ کہتے ہیں یہ شرک ہے. یہ شرک کیوں ہے؟ زیادہ سے زیادہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں نہیں ہے تو شفا نہیں دے گا. ختم. تو شرک کیوں؟ کہ یہ شرک ہو گیا بھائی کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کیا. یہ شرک. انہوں نے کہا کہ السلام علیکم، ہم کہتے ہیں یہ صرف ہمیں حکایتاً پڑھتے ہیں. میں نے اس کے بولا حدیث دکھاؤ. حدیث وغیرہ کچھ نہیں دکھایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فائدہ، کہتے ہیں وہ اس فائدہ صرف یہی ہے کہ ان کی وجہ سے عذاب نازل نہیں ہوتا. ان کی وجہ سے صرف عذاب نازل نہیں ہوتا. بھائی ان کے معجزات کہاں گئے؟ معجزات ہیں یا نہیں ہیں؟ معجزات ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. اچھا اللہ آپ کو بھلا کرے. کہہ رہے ہیں کہ امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات ہمیں دکھائیں. دیکھیں میں آپ کو ان کے اپنے میرے سامنے ان کی ایک کتاب ہے. ابھی جو ہے میرے بعض فیچرز یہاں پہ کام نہیں کر رہے تاکہ میں کتاب دکھا سکتا. ان کے اپنے فرقے کے متعلق میں نے پوچھا، انہوں نے بالکل جواب نہیں دی. میں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں میں دیوبندی ہوں. یہ دیوبندی نہیں ہے، یا دیوبندی ہے نہیں پتہ، یعنی جاہل دیوبندیوں میں سے جو اپنے مکتب کے عقائد کو نہیں جانتا. ان کے اپنے اکابر جو جن کے متعلق ان کے کتب میں بڑا پڑا ہے، ان کے کرامات، اور موت کے بعد یہ آتے تھے لوگوں کی مدد کرتے تھے. مثلا میرے سامنے ایک کتاب ہے سوانح قاسمی، یعنی سیرت شمس الاسلام، سید الامام الکبیر حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کے. یہ حصہ اول ہے، اس کو لکھا ہے سید مناظر احسن گیلانی. اس کتاب میں صفحہ نمبر ہے 300، اللہ آپ کا بھلا کرے 332. میں کاش میں اس کو دکھا سکتا. صفحہ نمبر 330 کے لگ بھگ ایک واقعہ شروع ہوتا ہے کہ ایک شخص جاتا ہے کہ کسی جگہ پر امام جماعت بنتا ہے، اور وہ دیوبندی مکتب سے تعلق رکھتا ہے اور بہت ہی کم علم ہوتا ہے. تو وہاں پر کچھ عرصے کے بعد ایک بریلوی عالم آتے ہیں وہاں پر، اور وہ بریلوی عالم وہاں پر آ کر لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو مولوی ہے یہ کہاں سے ہے؟ کہتے ہیں یہ دیوبند سے پڑھ کے آیا. تو وہ وہاں پہ لوگوں کو ورغلاتا ہے کہ یہ تو کافر ہے، اس کے پیچھے تو نماز نہیں ہوتی. تو گاؤں والے اس کے پاس آتے ہیں کہ ایک ایسا بڑا عالم آیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی یہاں پہ امامت باطل ہے، آپ آ کے ان سے بات کریں، مناظرہ کریں. تو یہ بیچارہ بڑا ڈر جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس بڑا علم نہیں ہوتا. تو ان کا آپس میں مناظرہ ہوتا ہے. یہ کہتا ہے کہ جب میں مناظرے میں گیا تو میرے پاس ایک شخص آ کے بیٹھا، بہت ہی خوبصورت چہرہ، نورانی چہرہ، باوقار چہرہ، اور وہ شخص مجھے بار بار کہہ رہا تھا کہ اس سے یہ سوال کرو، اس سے یہ بولو. تو میں نے نہیں کہ اس سے یہ بولو. وہ شخص بیٹھنا یہی تھا کہ وہ میرے ساتھ جب بیٹھا نا تو وہ میری طرف دیکھ رہا ہے، اور میں ایسے جملے کہہ رہا ہوں، ایسی باتیں، ایسے دلائل دے رہا ہوں قرآن و سنت سے دیوبندی مذہب کے دفاع میں کہ مجھے خود کبھی وہ دلائل آتے ہی نہیں تھے. جو میں نے ایسے دلائل دیے کہ مجھے خود تعجب ہوا، یہ باتیں تو مجھے آتی بھی نہیں تھی. تو میں نے دیکھا کہ وہ سامنے والا جو بریلوی مولوی ہے ایک دفعہ اٹھ کے آ جاتا ہے، میرے پیروں پہ اپنا سر ڈالتا ہے اور رونے لگتا ہے کہ بھائی میں نے توبہ کیا، اب آپ کے عقائد صحیح ہیں، میں جاہل تھا، میں مشرک تھا، میں مسلمان بنتا ہوں. تو پھر یہ عالم آتا ہے مدرسہ دیوبند، اپنا واقعہ سناتا ہے. اس کے مدرسہ دیوبند کے علماء اس سے پوچھتے ہیں وہ شخص جو آپ کے ساتھ بیٹھا تھا اس کا حلیہ میں بتا دیں. تو حلیہ جب بتاتے ہیں تو بالکل قاسم
نانتوی کے حلیہ بتا دیتا. وہ علماء کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ اس کے کرامات ہے موت کے بعد آیا. تو اس عقائد کو نقل کرنے کے بعد مناظر حسین گیلانی صاحب کہتے ہیں جو نہیں جانتے وہ تو خیر جاہل ہیں، لیکن جان کر بھی علماء دیوبند کے متعلق بہتان تراشیوں اور تہمت بافیوں کا خدمت جو انجام دے رہے ہیں ان کو اپنے اعمال کا محاسبہ اسی کے سامنے دینا ہوگا جس کے سامنے نہ منطق ان کی چلے گی اور نہ ان کے مولیانہ چکر کام آئیں گے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ وفات یافتہ بزرگوں کی روحوں سے امداد کے مسئلے میں علماء دیوبند کا خیال بھی وہی ہے جو عام اہل سنت والجماعت کا ہے. آخر جب ملائکہ جیسے روحانی ہستیوں سے خود قرآن ہی میں ہے کہ حق تعالیٰ اپنے بندوں کی امداد کراتے ہیں، صحیح حدیثوں میں ہے کہ واقع معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تخفیف صلوات کے مسئلے میں امداد ملی اور دوسرے انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئیں، بشارتیں ملی. تو اسی قسم کے ارواح طیبہ سے کسی مصیبت زدہ مومن کی مدد کا کام قدرت اگر لے تو قرآن کی کس آیت یا حدیث سے اس کی تردید ہوتی ہے. اور سچ تو یہ ہے کہ آدمی کو عام طور پر جو امداد بھی مل رہی ہے حق تعالیٰ اپنی مخلوق ہی سے تو یہ امدادیں پہنچا رہے ہیں. روشنی آفتاب سے ملتی ہے، دودھ ہمیں گائے اور بین سے ملتا ہے اور فلان فلان فلان. تو یہ کہتے ہیں کہ علماء دیوبند کا وہی عقیدہ ہے جو عام اہل سنت و جماعت کا ہے کہ میت آپ کی مدد کر سکتا ہے. جیسے یہاں پر قاسم نانتوی نے ان کی کتابیں بڑی پڑھی ہیں، دیوبندیوں کی کتابیں اس باتوں سے. تو عرض یہ ہے اس آدمی سے کہ خود میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ کیا یہ خود اپنے علماء کی تکفیر کریں گے، اپنے جو مدرسے دیوبند کے جو مؤسسین ہیں ان کو مشرک کہیں گے. بہرحال اب آخر میں یہ بھائی شیخ صاحب 1-2 منٹ بات کریں پھر ختم ہے. قاسم نندوی صاحب کا ان کا نام قاسم نندوی صاحب کا جو واقعہ اس نے بیان کیا وہ اس میں صرف یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام معراج میں موسیٰ علیہ السلام سے ملے تھے، دور سے پکارا نہیں تھا کہ مجھے مدد کرو. اسے پکارا موت کے بعد آیا ہے، موت کے بعد آیا ہے. اس نے مناظرہ کیا مرنے کے بعد، وہ جسمانی بدن کے ساتھ ظاہر ہوا ہے. اور اس کے بعد یہ بھی لکھا ہے نا، دیکھو یہ اس کے نص الفاظ ہیں، وفات یافتہ بزرگوں شیخ سن لو ایک دفعہ پھر سن لو. وفات یافتہ بزرگوں کی روح سے امداد کے مسئلے میں علماء دیوبند کا خیال بھی وہی ہے جو عام اہل سنت والجماعت کا ہے. آخر جب ملائکہ جیسی روحانی ہستیوں سے خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی امداد کراتے ہیں، صحیح حدیثوں میں ہے فلان فلان فلان، تو پھر انبیاء اور اولیاء کے ارواح سے مدد کیوں نہیں لیا جا سکتا؟ یہ عام آپ کے اپنے کتابوں میں لکھی ہے. وہ مدد جو موسیٰ علیہ السلام معراج میں ملے تھے نا، وہ روحانی مدد تھی نا. میں نے اس کا جواب دیا. آپ نے کہا کہ خلق قاسم نانوتوی نے موت کے بعد آ کے مناظرہ کیا، مرنے کے بعد. 1 منٹ میں جواب دوں، صرف آپ کے باتوں کی جواب دے رہا ہوں، نیا سوال نہیں کر رہا ہوں. اچھا یہ اتنا جاہل ہے کہ اذن اور خلق میں فرق نہیں. اذن کا مطلب ہے کسی بھی لغت کی کتاب اٹھاؤ، اذن کا مطلب ہے اجازت، رخصت، ممانعت کی ضد. یعنی اس کا مطلب ہے باذن اللہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ یعنی اللہ اجازت دیتا ہے، رخصت دیتا ہے، منع نہیں کرتا ہے. ممانعت کی ضد اذن کہتے ہیں. باذن اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ رخصت دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو پھر معجزہ کر سکتا ہے. یہ کہتا ہے کہ ہر کام باذن اللہ ہوتا ہے. اس کا یہ عقیدہ، یہ گندا عقیدہ ہے. آپ لوگوں نے سن لیا. نانوتوی کا میں نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ دیوبندی جو قائل ہے اس کا میں نے بار بار جواب دیا. اچھا یہ حضرت علی رضی اللہ ڈاکٹر جو نسخہ لکھتا ہے وہ باذن اللہ نہیں ہوتا. ڈاکٹر جو نسخہ لکھتا ہے انبیاء سے افضل سمجھتے ہیں. یہ ان کا ختم نبوت پہ ڈاکہ ہے. اگر اس پہ مناظرہ کر سکتا ہے میرے ساتھ، یہ ختم نبوت کے منکر ہے. اگر انبیاء کرام سے بڑھ کر سمجھتے ہیں وہ اپنے معصوم خود ساختہ معصومین کو، یہ ختم نبوت پہ ان کا ڈاکہ ہے، یہ ان کا دوسرا کفر ہے. اگر یہ میرے ساتھ مناظرہ کر سکتا ہے اس موضوع پہ کہ آپ لوگ ختم نبوت کے منکر ہو، جس طرح قادیانی دنیا کے رذیل غلیظ ترین کافر ہے، اسی طرح شیعہ اس عقیدے کے بھی امامت کی بنا پر کافر ہے. اگر یہ تیار ہے تو میرے ساتھ وقت مقرر کرے ختم نبوت کے موضوع پہ کہ یہ ختم نبوت کے منکر لوگ ہیں. جس طرح میں نے آپ کام کیا کرتے ہیں شیخ صاحب؟ اللہ کے فضل سے شیخ صاحب کا انکار ثابت کروں گا، دنیا کو دکھاؤں گا کہ اللہ یاری اور ان کے مخالفین دنیا کے رذیل ترین کافر ہے، مشرک ہے. کانی صاحب دیکھیں شیخ صاحب، رذیل کافر وہ ہیں جن کے ائمہ کا اسلام ابھی تک ثابت نہیں ہوا. وہ مشرک وہ ہیں انبیاء کرام کی گستاخی کیوں کرتے ہو؟ جن کے کرام کی گستاخی کرتے ہو. دیکھیں آپ کے کتب میں 2 سال کا امام ہے امام مہدی، جس کو آپ کے عیسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ، موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام جو ماں کے پیٹ سے نکلے تھے، انہوں نے کہا انی آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، وہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، سب کو پتہ ہے.
पहले तो आप इमामत शेख साहब साबित नहीं कर शेख सकते हो। साहब शेख साहब एक मिनट, शेख साहब सुन लें, बात सुन लें। आपकी तालीम कितनी है? अब कौन सी तालीम? वो दीनी तालीम। जितनी आप कहते हैं मुफ्ती साहब, तो आपको पता नहीं मुफ्ती कितनी तालीम होती? देखें शेख साहब, क्या आप अगर कोई हदीस दे दूं बगैर एराब हरकत के, आप पढ़ सकते हैं उसको? क्यों नहीं पढ़ सकते? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको एक हदीस दिया था ना उस दिन, आपने खुद उसूल काफी से उसको गलत पढ़ रहे थे। वो उसूली काफी का फोटो स्टेट मेरे पास पड़ा था, फोटो उस पे जबर जेर नहीं फोटो थी, स्टेट से लेकिन आप फोटो स्टेट एराब है। गलत पढ़ रहे थे, सुन एराब लीजिए, गलत पढ़ अभी रहे थे ना। दिखाता हूं, एक मिनट मैं दिखाता हूँ उसके वो अल्फाज, उसके अल्फाज कुछ है कुछ नहीं और है। नहीं, मैंने आप देखें अपने ज़हन से बना हुरूफ लिए। आप सही पढ़ रहे थे, हुरूफ आपके सही नहीं, थे, हुरूफ लेकिन नहीं, आप हरकत उसके उनके एराब उनके आपको नहीं कुछ आता था। हुरूफ है कि मैं अभी दिखाता हूँ, एक मिनट दिखाता हूँ। नहीं 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 उनके नहीं, हुरूफ चले फोटो स्टेट शेख है। साहब, शेख साहब की बात आप जो है ना, एक आप कहते हैं आप मिनट मुफ्ती, हमने नहीं मान नहीं लिया नहीं, कानी साहब, चले गए भाई। हमने मान ली। देखें ये फैसला जो मान लिया, मुनाजरे, बात देखें खत्म, देखो। शेख बात सुने, आप जो मुनाजरे का चैलेंज देते हैं ना, ये आप पढ़ सकते हैं। ये देखो, आज ये फोटो स्टेट है। फोटो स्टेट में जी तो पढ़ कुछ सकता हूँ हरूफ अगर नजर सामने आ हो। रहे हैं, मैंने देखें अपने ज़हन से उसके बना लिया उसको। देखें, जो आदमी हुरूफ को नहीं पढ़ सकता वो अलग है, लेकिन जो हुरूफ सही हो और उसके हरकत को सही नहीं पढ़ मेरे रहा, पास एराब को सही नहीं काफी पढ़ा, नहीं उसकी है। अलग बात मैंने है, ठीक है सिर्फ ना। ये दिखाया कि काफी में ऐसे हदीस आपने बनाए हैं कि हजरत अली रज़ियल्लाहु को जना बिल जबर के बारे में, वो नऊज़ तो बिल्लाह के जना बिल जबर को हलाल समझते था। वो आपकी ये हमाकत काफी है, में ये क्योंकि हदीस उसी में ईजाब भी है, कबूल भी है और महर भी है। ईजाब भी है, कबूल भी है और किधर है? महर भी है, उसी रिवायत वो में। पानी उसको नहीं आप दे कह रहे रहा हैं था, वो औरत अच्छा, को ये पानी नहीं दे रहा टॉपिक था। चला गया ईजाब है, भी था, यही उसने है। अनकहतो भी कहा था, कबिलतो भी कहा था ना, अनकहतो कबिलतो कहा था, तो इसीलिए कहा था कि नहीं, ये निकाह है। नहीं, कबिल तो नकाह तो नहीं है। कानी उसने साहब, उसमें कबिल देखे तो दिखाओ। ईजाब और कबूल के बहुत सारे सीगे ईजाब होते और हैं, एक कबूल सीगा नहीं है। मुअय्यन नहीं होता। दिखा दो ना, ईजाब और कबूल के अल्फाज दिखा दो। ईजाब और कबूल वही है। देखो ना, ईजाब और कबूल देखो ना उसमें। हाँ, अभी निकालता हूँ। उसमें एक मिनट, ईजाब भी अगर है, आपने कबूल भी दिखाया, है और उसमें महर भी है, ठीक है ना। वही आपकी जहालत है कि आप नहीं जानते मुफ्ती कैसे अगर बने। आपने ये अल्फाज दिखाया आपको इतना ईजाब और कबूल के, नहीं पता कि तो ईजाब आपको और पता कबूल। मेरी शिकस्त हो। अब चले, ईजाब और कबूल के अल्फाज दिखा दे। आपको इतना नहीं पता, ईजाब अब और हम कबूल करते के हैं बहुत ना सारे लाइव अल्फाज होते हैं। जी सर, क्या कह रहे हैं? हम ये खत्म करते हैं ना टॉपिक, उनको एंड करवाते हैं और खत्म करते जी हैं, सर, क्योंकि फिर ऑफ टॉपिक। अर्ज यह है कि ये जो चैलेंज दे रहे हैं मुनाजरे के, देखें अगर एक शख्स हो ना जिसके पास इल्म हो, कुछ जानता हो, अब देखें बेइज़्निल्लाह के मुतालिक कि बेइज़्निल्लाह का क्या मतलब होता है कि अल्लाह ताला के इज़्न से हम अभी अब गुफ्तगू कर रहे हैं। अल्लाह ने इजाज़त दी है तो हम गुफ्तगू कर रहे हैं ना। अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है, दुनिया में जो भी सांस लेता है अल्लाह के इज़्न से सांस लेता है। जो हरकत होती है अल्लाह के इज़्न के बगैर दुनिया में कुछ भी नहीं होता। अब ये समझ, इसको ये हमें समझाना पड़ता है। ये समझता है अगर कोई कहे कि यहया अलैहिस्सलाम को जिसने कत्ल किया उसने अल्लाह के इज़्न से कत्ल किया, इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह के रज़ा से कत्ल किया, इसका मतलब ये नहीं। लेकिन अल्लाह ने पावर दी, अल्लाह ने चॉइस दी, अल्लाह ने टाइम दिया, अल्लाह ने मोहलत दिया कि अगर कोई गुनाह करना चाहे, इस इज़्न से मुराद ये होता है, ठीक है ना। तो ये समझता है कि ये कुफ्र इज़्न से मुराद है। इख्तियार है। आप हाँ, ये ये कहते हैं, इनका इज़्न से इनका मुराद जो इख्तियार लेवल है। है एक आम मुसलमान के लेवल से कमतर है इन मतालिब में, और ये मुनाज़े का चैलेंज दे रहे हैं। तो अर्ज यह है, जी सर, अल्लाह आपको सलामती दे।